بیسک ایگزامشن ہے ان کی وہ یہ کہ وہ ریڈیکل ہیں اور وہ ریڈیکلزم جو ہے وہ ایک خاص قسم کا کنفارمزم پرزیوم کرتا ہے. یہ ہم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ ریڈیکل کنفارمزم یا کنفارمسٹ ریڈیکلزم کی ایک ڈائمینشن دیکھی تھی جسے جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے اس نے بھی اون کر لیا ہے, جو کہ خطرناک ہے, اور وہ ہے ریپیٹیشن. صحیح ہے, ریپیٹیشن سے زیادہ ڈفرینس کے اوپر فوکس کیا جائے اور تکرار کو جو ہے ایک افسوسناک چیز اور گندی چیز اور فضول چیز کے طور پہ ریکگنائز کیا جائے. لہٰذا یہ جو ریپیٹیشن ہے اس کو پرابلمٹائز کیا گیا ہے بہت ہی بڑے کینوس کے اوپر, ایکیڈیمک پلین کے اوپر بھی اور پریکٹس کے پلین پر بھی. اب ہم آج ہم اس کا دوسرا اسپیکٹ دیکھیں گے جو کنفارمسٹ ریڈیکلزم کے جو وکٹمز ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ ہے ناولٹی, نیاپن, ناولٹی. اب یہ جو ناولٹی ہے اس کو جس طرح ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ہم چونکہ کرٹیکل ہیں اس کے بارے میں, اس لیے ہم ناولٹی کو ایز اے ہول یعنی کہ اس کو پہلے آئسولیشن میں پہلے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کو اسی تھیسس کے اندر فٹ ان کرنے کی کوشش کریں گے. وہ یہ ہے کہ ناولٹی ان پریکٹس اور ناولٹی ان آئیڈیا, یعنی کہ خیال کی سطح پر نیاپن اور اظہار کی سطح پہ نیاپن. صحیح ہے. تو جو ہم سو کالڈ ریڈیکلز ہیں یا ریڈیکلسٹس ہیں وہ ناولٹی کے بھی دل دادا ہیں. یہ نیاپن, نیا پاکستان, نیا وہ سب کچھ نیا. تو جو نیا پن ہے ظاہر ہے کہ وہ نیا پن ان پریکٹس ہے یا ان تھیوری ہے. صحیح ہے. اور اگر فرض کیا کہ کوئی چیز آپ کہتے ہیں کہ یہ نئی ہے یا اس میں نیا پن ہے, یا تو یہ نیا پن خیال کی سطح پہ ہے یا تجربے کی سطح پر ہے یا پریکٹس کی سطح پر ہے, تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی چیز پہلے صرف سوچا گیا ہو, پھر وہ اظہار ہو گیا ہو, اور پھر وہ ڈسکرسو میکنزمز کے تھرو ریپیٹیٹیو فارم میں پریکٹس ہوتا رہے. تو یہ تین سطحیں ہیں, اور اس میں ہم یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے تھرو آرگیومنٹ, ڈفرینٹ آرگیومنٹ, کہ جسے تم نیا کہتے ہو تو پرانا ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ پرانا, خیال کی سطح پہ پرانا, تجربے کی سطح پہ پرانا, اور پریکٹس کی سطح پہ بھی پرانا. تو تم نیا اس میں کیا ہے, اس میں نیا کیا ہے, تم نے کچھ نیا کون سا سوچ لیا, یا تم نے کون سی نئی پریکٹس کر لی, یا تم نے کون سا نیا ماڈل جو ہے وہ پریکٹس, ریپیٹیٹیو پریکٹس کے اندر اسٹیبلش کر دیا. اسے ہم پرابلمٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو وہ ہیں خاص طور پہ لیٹن امریکن تھنکرز ہیں, یہ بھی پوسٹ کولونیل سوسائٹیز ہیں, یا تیسری دنیا کے ممالک میں آتے ہیں, کچھ لیٹن امریکن کنٹریز بھی. اور جو لیٹن امریکنز ہیں ان میں اور ہم میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ وہ کلچرلی ویسٹرن ہے, اور اکنامک پلین پر یا پولیٹیکل اکانومی کے کانٹیکس میں وہ تھرڈ ورلڈ کہلاتے ہیں. تو ان کا جو ایکسپیرینس ہے ویسٹرن ورلڈ کا وہ فرسٹ ہینڈ ہے, بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے. اور خاص طور پہ جو لبرل آرڈر کی بروٹیلٹی ہے وہ تیسری دنیا کے ہم جیسے ممالک نے ویسی نہیں دیکھی جیسی کہ لیٹن امریکنس نے دیکھی ہے. کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ قریب میں رہے ہیں بہت, اور انہوں نے لبرل جو روتھلیسنس ہے اس کو بہت قریب سے اس کا مشاہدہ کیا ہے. لہٰذا ان کے تجربات بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور ان کی جو کریٹیک ہوتی ہے وہ بھی بڑی, آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی روتھلیس ہوتی ہے, اور اس میں بڑا سپارک ہوتا ہے, فلیئر ہوتا ہے. تو اس میں کچھ لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیسری دنیا میں ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے, یا نیا پن کے نام پر جو ہوتا ہے, یا جدت کے نام پہ جو ہوتا ہے, خاص طور پہ تیسری دنیا کے ممالک کے اندر, وہ تو نیا نہیں ہوتا, وہ ترقی بھی نہیں ہوتی اور جدت بھی نہیں ہوتی. نہ تو وہ ڈیولپ ہوتا ہے, نہ وہ ناول ہوتا ہے, اور نہ وہ کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے
جدت نیا اور ماڈرن بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری دنیا ہے آج کی, وہ جس فنامنا کا شکار ہے وہ ہے ری ڈیولپمنٹ. It is not in the process of development, actually it is in the process of redevelopment. Redevelopment of what that has previously been developed and in extreme cases has been repudiated 30 years back. یعنی کہ ترقی کے نام پر یا جدت کے نام پر جو چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے تیسری دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر, وہ ہوتی ہے جو کہ استعمال ہو چکی ہو, کہیں پر پریکٹس ہو چکی ہو, اور اس کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اسے ریفیوٹ کر دیا, ابینڈن کر دیا اس کا استعمال. وہ جدت اور ڈیولپمنٹ اور ناولٹی کے نام پہ تیسری دنیا میں پیش کر دی جاتی ہے. ابھی ہم یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ یہ کوئی کنسپریسی نہیں ہو رہی, ہم یہ پریزیوم کر رہے ہیں کوئی سازش نہیں ہو رہی, ہم یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی انسانیت یعنی کہ یا فرسٹ ورلڈ کوئی ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ وغیرہ نہیں کر رہی, اور ہمارے جو لوگ یہ کرتے ہیں ناولٹی کے نام پر اور ماڈرنٹی کے نام پر اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ, یہ بھی کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کنسپریسی نہیں ہے, یہ سازش نہیں ہے. لیکن ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ گریجولی ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے اندر رہتے ہیں. تو یہ جو ایشو ہے پورا کا پورا ڈیولپمنٹ کا یا ناولٹی کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خیال کی سطح کا نیا پن ہے, خیال کی سطح پر, اور ایک اس خیال کی ایکچولائزیشن یا کانکریٹائزیشن ہے, کانکریٹائزیشن کہ وہ کانکریٹائزڈ فارم میں آپ کے پاس آ گیا. جیسے پاکستانی سارے کے سارے بہت خوش ہوتے ہیں بلٹ ٹرین کا نام سن کے, بلٹ ٹرین یا سپر سونک جہاز. تو ظاہر ہے یہ ہم لوگوں کے لیے خیال ہے نا, خیال کی سطح پہ, لیکن ظاہر ہے خیال تو نہیں ہے, یہ تو پریکٹس ہو گیا دنیا میں. جیسے آپ کو پتہ ہے 1970s لیٹ 70s میں کانکارڈ آ گیا تھا, اور کانکارڈ جو ہے سپر سونک جہاز تھا اور پیسنجر پلین تھا, لے کے جاتا تھا پیسنجرز, اٹلانٹک اور پیسیفک کو 8 گھنٹے میں کراس کر جاتا تھا. تو پریکٹس کر کے دکھایا انہوں نے. تو یہ کوئی خیال نہیں ہے, تو یہ ایک حقیقت ہے جو کہ پریکٹس ہوئی کئی عرصے تک, اور وہ سپر سونک جہاز جو تھا وہ کانکارڈ جو تھا وہ پریکٹس ہوا. اسی طریقے سے بلٹ ٹرین ایک کوئی وہ نہیں ہے, دنیا میں پریکٹس ہوتی ہے, لوگ اس میں چلتے ہیں, لوگ اس میں بیٹھتے ہیں, زندگی گزرتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیے خیال ہی ہے. اگر آپ نئے پن کو اسپیس کانٹیکسٹ میں دیکھیں, اسپیس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں, تو یہ خیال کہیں پہ پریکٹس بھی ہو گیا ہے. لیکن چونکہ یہ خیال آپ کے اسپیس زمان و مکان کے اندر پریکٹس نہیں ہو رہا, تو آپ کے لیے خیال ہے, تجربہ نہیں ہے. اور آپ کے یہاں سے کچھ مریل ٹٹو ٹائپ کے جو باہر چلے جاتے ہیں, نہیں سفر نامے تم لوگوں نے دیکھے ہوں گے, وہاں پہ مغرب میں یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, خواب ہے, اور اسلام پورا وہاں پر ہے, بس اس کلمہ یہ وہ, اس طرح کی بے شمار حماقتیں جو ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کہ لائن میں سب لوگ لگتے ہیں اور کچرا ڈبے میں ڈالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ ڈبے میں تو ڈال دیتے ہیں, وہ ڈبے میں سے پھر کہاں جاتا ہے کچرا یہ نہیں بتاتے. وہ جو کچرے میں ڈبہ سب لوگ ڈبے میں ڈال دیتے ہیں وہ کچرا, اس کے بعد پھر وہ سارے ڈبوں میں سے جو کچرا ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے انوائرمنٹ کو. یہ حضرات بالکل اس پہ توجہ ہی دیتے, سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو کچرے کے ڈبے میں ڈالا جاتا ہے. لیکن ٹھیک ہے بھائی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں پھینکنا چاہیے, بہت اچھا. لیکن اتنا کچرا پروڈیوس کیوں کر رہے ہیں, اور یہی کچرا پروڈکشن جو ہے وہ پوری انسانیت نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے لائف اسٹائل. تو اس کے نتیجے میں ایل گور یہ کہتا ہے کہ آپ کو 3 گلوب مزید چاہیے اس کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں. اس ایک گلوب سے جو کچرا آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے زمین کی سطح کے 3 گلوب آپ کو چاہیے. گلوب, کانٹیننٹ نہیں, گلوب, جتنا کچرا تم پھینک رہے ہو. تو بھائی اس پہ توجہ نہیں دیتے, بس ان کو سفر نامہ لکھ کے اپنی جو وہ ہوتی ہے وہ پھیلا دیتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کی کاسٹ بھی تو پے کر رہے ہیں نا وہ لوگ, اس پہ توجہ نہیں. تو جو چیز جس کو میں ابھی آپ کے سامنے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ
کہ خیال جب کہیں پر آ جاتا ہے, دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی خیال آ گیا, تو کیا اب وہی خیال کوئی اور بھی سوچے گا تو وہ نیا خیال ہوگا یا پرانا خیال ہوگا؟ پرانا ہے بھائی, پرانا ہوگا. پرانا خیال ہوگا یا نہیں خیال؟ آپ لوگ سوچ کے بتا دیں. ایک خیال جو آپ کے ذہن میں آیا لیکن آپ سے پہلے کسی اور کے بھی ذہن میں آ گیا, تو اب دوسرے نمبر پہ آپ کے ذہن میں آیا, تو یہ خیال نیا ہے یا پرانا ہے؟ یہ خیال پریکٹس میں آ گیا ہو, اس کے بعد آپ نے کہیں پر یہ خیال جو آپ کے ذہن میں آیا پہلے پریکٹس میں آ چکا ہو, اس کے بعد پھر آپ نے اسے پیش کیا ہو, تو پھر تو یہ پرانا ہو گیا. فرض کرو کہ تم نے نہ وہ کہیں سے دیکھا تھا, نہیں کہیں سے سنا تھا, نیچرلی تم ایک گاؤں میں رہتے ہو لیکن تم ایک پڑھے لکھے آدمی ہو, لیکن تم کوئی انٹرنیٹ یہ وہ نہیں, بس اپنا غالب کی پوئم پڑھ کر یا کوئی کوئی مائتھولوجی پڑھ کے یا کوئی اوڈیسی پڑھ کر تم نے کچھ ایسا سوچا کہ اس طرح کا ہونا چاہیے, کسی چیز کو پڑھ کر سوچا تو نیا نہیں, لیکن تم نے ایک نئی چیز نکالی اس میں سے, اڑنے والا قالین کے بجائے تم نے اس میں سے جو ہے وہ نکال دیا, کیا کہتے ہیں, آئیڈیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کسی نے سوچ لیا ہوگا. نہیں, فرض کرو کہ سوچا ہوا ہے لوگ اسے پریکٹس کریں, لیکن تمہیں نہیں پتا. لیکن زمانے میں جیسے تاریخ میں کبھی گزر چکا ہو سکتا ہے وہ. ہاں گزر چکا ہے, پریکٹس ہو رہا ہے, لیکن تمہیں نہیں پتا, تو نیا ہوگا یا نہیں؟ اس کے لیے نیا ہوگا, اس کے لیے یا اس کے گاؤں والوں کے لیے نیا ہوگا, اس کے لوگوں کے لیے نیا ہوگا, اور اس کے علاقے کے اندر اس کی بنیاد پر اپریشیٹ کیے جاؤ گے. لیکن جب ایک بڑے کینوس کے اوپر رکھ کے دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی اس خیال کا موجد ہے, اس نے خلق کیا یہ خیال, تو لوگ جب بڑے کینوس پہ دیکھیں گے کہیں گے بھائی کیا بات کر رہے ہو, تو دنیا میں پریکٹس ہو رہا تھا, یہاں پریکٹس ہو رہا تھا, یہاں پریکٹس ہو رہا تھا, یہاں پریکٹس ہو رہا تھا, تو بہت ساری جگہوں پہ. اب یہ ایک بڑا سیریس پرابلم ہے فلاسفی آف ہسٹری کا, کہ اگر کوئی خیال یا کوئی پریکٹس آپ بیان کرتے ہیں لیکن وہ دنیا کے کسی دوسرے علاقے میں اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ فارم میں پریکٹس ہو رہی ہو, تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس خیال کا اوریجن وہ خیال ہے جو اس سے ہسٹوریکلی پہلے رونما ہو چکا ہو؟ کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے یا نہیں؟ یس اور نو؟ وہ بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے دیکھی ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے ٹریس کر لیا کہ یہ خیال جو آج میں پریکٹس کے طور پہ کہیں پر پریکٹس ہو رہا تھا 200 BC میں, لیکن اب میرے ذہن میں آیا یہ خیال, لیکن مجھے نہیں پتا 200 BC میں کون یہ کر رہا تھا, تو وہ میرا خیال اوریجنل کنسیڈر کیا جائے گا, یا جب کوئی آدمی میرے اوپر کوئی کچھ لکھے گا یا مجھے جج کرے گا تو بتائے گا وہاب سوری کے ذہن میں جو یہ خیال تھا یہ تو 200 BC کے اندر فلاں آدمی اور فلاں ملک کے اندر زبردست طریقے سے پریکٹس ہو رہا تھا, اس کے بے تحاشا انسٹیٹیوشنز موجود تھے اور یہ اس طرح سے اس کی تعلیم دی جاتی تھی, تم کون سی فضول باتیں کر رہے ہو. اور ہو سکتا ہے کہ وہاب سوری اتنا چالاک آدمی ہو, اس کو پتہ چل گیا ہو وہاں سے اور اس نے اپنے نام سے پیش کر دیا, ری ڈسکور کر لیا. یہ مسلمانوں کا جو صوفیزم ہے نا بھائی, اس کے اوپر یہی اعتراض ہے. مسلمانوں کا جو صوفیزم ہے نا, اس کو 3 اوریجنز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسی بنیاد پہ, کہ وہ کہتے ہیں کیا صوفیزم جو مسلمان پریکٹس کر رہے تھے وہ ایک اوریجنل تھاٹ تھی یا نہیں. تو وہ لوگ جو کہ صوفیزم کے خلاف ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں, جیسے امام تیمیہ وغیرہ, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ویسٹرن یا اورینٹلسٹس ہیں, وہ دونوں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی صوفیزم کا جو اوریجن ہے وہ اسلام نہیں ہے, بلکہ صوفیزم بہت پہلے جو ہے وہ بدھزم یعنی کہ بدھسٹ آئیڈیا جو ہے 400 BC ہے, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 400 سال پہلے کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں 571 AD کے, تو 500 سال یہ ہو گیا اور 400 سال وہ ہو گئے, 900 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 900 سال پہلے کا ہے یہ آئیڈیا جو کہ بدھزم پریکٹس کر رہا تھا ان دی فارم آف مسٹسزم. اچھا ہے, بدھزم سے پہلے ہندوازم میں بھی کسی نہ کسی فارم میں کر رہا تھا, لیکن بدھزم جو ہے ریلیٹیولی زیادہ کلوز لگتا ہے صوفیہ کی بہت ساری پریکٹسز کے ساتھ.
اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کرسچن اوریجن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو پورے یورپ میں اور یعنی کہ میسوپوٹیمیا میں، عراق وغیرہ کے اندر مونسٹریز پھیلی ہوئی تھی پورے علاقوں کے اندر، اور وہ مونس جو تھے وہ یہی کرتے تھے، تزکیہ نفس کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے اور عیاشی نہیں کرتے تھے اور سیکس نہیں کرتے تھے، بہت ساری چیزیں نہیں کرتے تھے، اور وہ کھدر پہنتے تھے اور کھڑامے پہنتے تھے. تو یہ جو تھے مسلمانوں سے پہلے کا تھا. اور ایک صحابی کا پتہ نہیں قول بھی ہے کہ جو سعید شیخ نے مینشن کیا، نام بھول گیا، کہ جب انہوں نے دیکھا صحابہ نے جو کرسچن مونسٹس کو دیکھا تو ان کو بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ہمارے جیسے ہی ہیں، تو ہمارے جیسے ہی ہیں یہ تو جھک کے چلتے ہیں اور نظر نیچی رکھے ہیں اور شراب نہیں پیتے اور گوشت تک نہیں کھاتے اور پرہیز کرتے ہیں اور عورتوں میں نہیں جاتے اور اڈلٹری نہیں کرتے، تو یہ تو بالکل ہمارے جیسے ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم جیسے ہیں، لیکن تم ان میں اور اپنے میں فرق پہ توجہ دو، فرق پہ، ڈفرینس پہ. ان میں جو اور تم میں جو مماثلت ہے اس سے زیادہ تم ان میں اور تم میں جو ڈفرینس ہے اس پہ توجہ دو، تو یہ تم انہیں اپنا لو گے. اگر تم نے اپنے ان ڈفرینس پہ توجہ نہیں دی تو یہ تمہیں اپنا لیں گے. سمجھے؟ تو میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ خیال جو ہوتا ہے اس کا کسی ایک زمانے میں ہونا اور اس زمانے میں اس کا پریکٹس ہونا، اس خیال کی جدت، اس خیال کی نیرنگی اور اس خیال کا نیا پن آئیڈینٹیفائی. لیکن جب وہ کہیں دوسری جگہ پر کسی دوسری اسپیس میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ریپیٹیشن ہی ہے. تو جسے تم نئے پن کے طور پہ پیش کرتے ہو تیسری دنیا میں، وہ تو ریپیٹیشن ہے. تو میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ریپیٹیشن کو کوشچن کریں گے تو ہم اس کو بہت یعنی کہ ڈیلیکیٹ پلین پہ جا کے کہیں، اور جسے تم نئے پن کے نام پر پیش کر رہے ہو، اگر فرض کیا تم نئے پن کے حامی ہو تو پھر تم ایک نئی دنیا بنانے کی کوشش کرو. لیکن تم کہتے ہو نہیں، نیا پن ہمارے لیے یہ نیا ہے کیونکہ ہم نے تو پریکٹس نہیں کیا، اور ان لوگوں کے لیے تو وہ پرانا ہو گیا نا، ان لوگوں کے لیے پرانا ہو گیا. یعنی کہ پاکستان کے اندر بہت ساری جو فیمنسٹ ہیں وہ عورت کے گاڑی چلانے کو بھی ایک اچیومنٹ کے طور پہ پیش کرتی ہیں کہ عورت نے گاڑی چلا لی. اس پہ بھی وہ ایک اس کا یونٹ آف سیلف انہینسمنٹ اور سیلف گروتھ ایک شوونسٹک سوسائٹی میں بڑھ جاتا ہے نا، اپ گریڈ ہو جاتا ہے. تو اور بلکہ بہت سارے جو پہلی دنیا کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں واہ یہ جو ہے عورت کا گاڑی چلا لینا یہ اس کی کانفیڈنس لیول کو شو کر رہا ہے، اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر یا اس کا باپ یا اس کا بھائی ریلیٹیولی بہتر انسان ہے جنہوں نے اس کو انسان بننے کے عمل میں مدد دی. لیکن یہ کیسی بے وقوف عورتیں ہیں جو ان کو گاڑی ہی نہیں چلانی آتی. یہ کس طرح کی بات ہے کہ ان کو گاڑی کیوں نہیں چلانی آتی؟ تو یہ ابھی یہ سیکھا نہیں. حالانکہ یہ تو بہت پرانی بات ہوگی نا، گاڑی چلانا یا گاڑی نہ چلانا یا بلٹ ٹرین ہونا یا بلٹ ٹرین نہیں ہونا. تو جس چیز کو آپ ناولٹی کے نام پہ پیش کر رہے ہیں پوری تیسری دنیا کے اندر، وہ تو نئی نہیں ہے نمبر 1، اور بہت جگہوں پر وہ آبسلیٹ ہو گئی. بہت ساری جگہوں پہ جیسے کانکارڈ کی آپ سپر سونک جہازوں کی بات کریں تو لوگوں نے بتا دیا انوائرمنٹلسٹوں نے کہ بھائی تو بڑی ڈینجرس چیز ہے، تو بہت خطرناک ہے. ان لوگوں کے لیے بھی خطرناک ہے جو اس علاقے کے اندر رہتے ہیں جہاں سے یہ جہاز اڑتا ہے اور جہاں پر یہ لینڈ کرتا ہے، ان کے لیے بہت خطرناک ہے. اور دوسری بات یہ کہ کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہے، بہت مہنگا بھی پڑتا ہے. تو یہ کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہے اور وہ بھی ہے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے، اور حادثے کا بھی امکانات اس میں زیادہ ہیں. تو پھر یہ جو ہے اس پہ اوپر انویسٹمنٹ کرنا تو احمقانہ پن ہے. لیکن فرض کرو کہ ایک آدمی نے ایک خواب بنا لیا ہو کہ پاکستان میں سب کو سپر سونک جہاز میں بٹھا کے رہے گا، پورے 18 کروڑ عوام کو باری باری سپر سونک کا چکر دے گا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. تو جب وہ یہ مقصد پورا کرنے والا ہوگا تو پتہ چلے گا یہ تو مقصد احمقانہ تھا. پہلی بات تو یہ پرانا تھا اور آبسلیٹڈ بھی تھا.
ایک پرانا بھی تھا اور آبسولیٹڈ بھی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ناولٹی جب پریکٹس ہو جائے کہیں پہ تو وہ تو ناولٹی نہیں رہتی. اور دوسری بات یہ کہ کنٹمپرری ورلڈ کے اندر ایک نیا خیال جب ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی ریپیٹیشن کا تعلق کیا اس کے نئے پن سے ہوتا ہے یا کسی اور چیز سے ہوتا ہے. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. یعنی کہ آپ نے یہ جو چیز جو اس وقت یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ چیز نئی ہے, اس وجہ سے یہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو ہے, یا یہ ایسی نئی چیز ہے جس کے تواتر کے ساتھ آنے اور اس کے ماڈل امپروومنٹ اور انہینسمنٹ کا کوئی اور انٹرسٹ بھی ہے, کوئی اور مقصد بھی ہے, کوئی اور فائدہ بھی ہے. کیا صرف نئے پن کی بنیاد پہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے یا استعمال کیا جا رہا ہے, یا اس کی ایک کموڈیفائنگ کیپیسٹی ہے, اس کی ایک کموڈیفائنگ ورتھ ہے, اور وہ کموڈیفائنگ ورتھ اس کے نئے ریپیٹ ہو کر امپرووڈ ماڈل کے آنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. تو کیا اگر فرض کیا کوئی آدمی یہ کہے کہ یار مجھے تو نئی چیز پسند نہیں ہے, میں تو پرانی چیز ہی استعمال کروں گا, تو کیا وہ پرانی چیز کے مطابق چل سکتا ہے اس معاشرے کے اندر یا نہیں؟ یہ دوسرا کوشچن ہے. کیونکہ یہ ریپیٹیشن جو ہے امپروو ٹیکنالوجی کا ڈائریکٹلی لنک ہے گلوبل کیپٹلسٹ آرڈر کے ساتھ, لہٰذا وہ آپ کو استعمال نہیں کرنے دے گا اس چیز کو بہت دن تک. کیوں؟ اگر تم اسی چیز کو استعمال کرتے رہے اور نئے پن کے غچے میں تم نہیں آئے تو تمہیں پھر آبسلیٹنس کے چکر میں ڈال کر یہ چیز تم سے چھڑوا دے گا, کیونکہ اس کی ٹیکنالوجی ہی اتنی امپروو ہو جائے گی آبسلیٹ ہو جائے گا. بلکہ جو موبائل فون کمپنی والا ہوگا وہ کہے گا بابا جی خدا کے واسطے اپنا موبائل چینج کر دیں, کیونکہ یہ دو کوسچنز دوبارہ سے ریپیٹ ہے. دو کوسچنز جو آپ نے بھی کہے تھے ہاں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں. کوئی بھائی ریپیٹ کر سکتا ہے دونوں جو میں جو ناولٹی ہے اس کے پیچھے ناولٹی فار دا سیک آف ناولٹی ہے یا یہ کسی اور چیز سے کنیکٹڈ ہے, کوئی اور چیز بھی, کوئی اور آبجیکٹو بھی ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ کوئی اگر جو ہے وہ مثال کے طور پر ٹریڈیشنل رہنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے تو جو بگ پکچر ہے وہ اس کو الاؤ آپشن رہے گی اس کے پاس کہ نہیں. مثلا یہ کہ میرے پاس میں نے ٹینگو کا موبائل لیا, ٹھیک ہے, تو ٹینگو کا جب موبائل لیا تو وہ ایمس کی لائن تھی, تو ایمس کی لائن جو تھی وہ اس سے میں چلاتا رہا وہی چلتا رہا. تو مجھے بہت تھوڑی میں بات کرتا تھا, وہ چلتا رہا, تو وہ ایمس کی لائن ہی ختم ہو گئی. میرے خیال میں پورے پاکستان میں واحد بندہ ہے جو وہ نیٹ ورک استعمال کر رہا تھا. تو جب انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہے نا, انہوں نے مجھے میسج کیا کہ خدا کے واسطے اب آپ شاید دنیا میں واحد آدمی رہ گئے ہیں جو یہ یوز کر رہے ہیں, تو آپ سے کسی نے بھائی نے چھینا بھی نہیں ابھی تک. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بولے نہیں, اب آپ اس پہ چلے جائیں, آپ سم پہ چلے جائیں, یہ جو ہے نا اب یہ ختم, ایمس کی لائن ہم ختم کر رہے ہیں. تو اس کو یہ حیرت تھی اتنے دن تک چلا کیسے یہ موبائل, خراب کیوں نہیں ہوا. مجھے پتہ نہیں بھائی, حلال کا پیسہ خراب ہی نہیں ہوا, نہ کبھی کسی نے چھینا, آج تک نہیں چھینا کسی نے, کوئی موبائل نہیں چھینا, نہ کبھی خراب ہوا. تو وہ ایک وقت آتا ہے موبائل خود ہی کہتا ہے بابا اب میں کام نہیں کروں گا. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹیکنالوجی بنائی اس طرح جاتی ہے کہ اس کی ایک ایج ہوتی ہے, اس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے, خود ہی ختم ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں نے صحیح ہینڈل نہیں کیا. ہر چیز کی ایک ایج طے کی جاتی ہے, اس کے بعد وہ چینج ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں مجھے وہی چاہیے, بولے نہیں وہ تو اب ختم ہو گیا, اب وہ نہیں آتا, دوسرا آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے امپوزڈ ناولٹی ہے, اس کا مطلب ہے ڈٹرمنڈ ہے, ایک اس میں ڈٹرمنیشن ہے, سافٹ نہیں ہے. یہ کوئی تمہارے چوائس کا معاملہ نہیں ہے کہ میں یہ میری مرضی, میں پرانا رہنا پسند کرتا ہوں. پرانا گاڑی بند ہو جائے گی بھائی, پاکستان میں چل رہی ہیں نا پرانی گاڑیاں, غریب ملک ہے, لیکن ایک دنیا میں بہت ساری جگہیں آپ اپنی پرانی گاڑی نہیں رکھ سکتے, خاص حد سے زیادہ, یا تو آپ خود اس میں آلٹریشن کرتے رہو, لیکن اگر آلٹریشن تم نے نہیں کی تو وہ آپ لے جا کر اسے وہ پریس کر دیں گے, کچھ اسکریپ میں ڈال دیں گے.
اور پھر دوسری بنا دیں گے آپ کو. تو آپ کہیں گے وہ بیوقوفی کی بات ہے کہ تم پرانی گاڑی لے کے گھوم رہے ہو. کیوں پرانی گاڑی لے کے گھوم رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو تم؟ تو آپ کہیں نہیں میں پرانی گاڑی اس لیے لے کے چلتا ہوں کہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں اور وہ ٹھیک کرتے ہیں اس کو, اور میں کیوں پرانی گاڑی نئی گاڑی کیوں لے لوں؟ نہیں ہے میرے پاس اتنا پیسہ, میں نہیں دوں گا سود, میں نہیں کرتا, کوئی چھین لے گا یہ گاڑی, فائدہ کیا ہے, مجھے تو یہاں سے آنا جانا ہوتا ہے. یہی کہ میرا دماغ خراب ہو جائے گا اچھی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد. گاڑی آپ کے سواری آپ کے مائنڈ کو تبدیل کر دیتی. اس لیے بہت سارے صوفیہ جو ہیں وہ گھٹیا سواری استعمال کرتے تھے جان بوجھ کے, انٹینشنلی کم سطح کی سواری استعمال کرتے تھے تاکہ سوار کا دماغ قابو میں رہے. بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا نہیں ہوتا ہوگا بے قابو, لیکن یہ کہ سواری بھی آپ کے دماغ کو اثر ڈالتی ہے. فرض یہ آپ نے کہا نہیں میں تو صوفیہ کے حکم ہے, میرے جو پیر ہیں انہوں نے کہا گھٹیا سواری رکھو, میں گھٹیا ہی رکھوں گا سواری, تو لوگ جوتے مار کے وہ سواری چھین کے لے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم میں ایک ڈٹرمنیشن ہے. اگر آپ پرانا موبائل رکھیں گے تو وہ اٹھائے گا نہیں اس سافٹ ویئر کو, اس ایکسیسریز کو, اس چیزوں کو جو کہ ڈیمانڈ ہے کنٹمپریری. اگر آپ کا پرانا XT کمپیوٹر تم نے رکھا ہوا گھر میں, ظاہر ہے وہ بیکار ہو جائے گا نا, وہ کام ہی نہیں کرے گا. تو آپ اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اپ گریڈیشن ناولٹی کے نام پہ اگر تم قبول نہیں کرتے تو پھر دوسرا کیا ہے, ڈنڈا ہے. پھر یا تو کیرٹ یا پھر اسٹک. اب آپ فیصلہ کرو کہ آپ کیرٹ سے آؤ گے, ناولٹی کے نام پہ یہ قبول کرو گے. اگر ناولٹی کے نام پہ نہیں قبول کرو گے تو پھر اسٹک کے نام پر آپ کو قبول کرنا پڑے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ تو ریپیٹیٹو ہے, نمبر 1 جو پہلی چیز ہم نے بتائی. اور اگر فرض کیا تم کہتے ہو نیا ہے, تو پھر نیا جو ہے وہ تو دنیا میں بہت دفعہ پریکٹس بھی ہو گیا, تو پرانا ہو گیا. تم کہو نہیں, ہم اس میں تیسرا ایلیمنٹ ہے, یہ ریشنل ہے. یہ صرف نیا نہیں ہے, یہ ریشنل بھی ہے. یہ ایک ایسا نیا دریچہ ہے حقیقت کے اندر زندگی گزارنے کا جو زیادہ تعقل کے ساتھ تمہارے مسائل حل کرتے ہیں. تم اسے اس لیے اختیار کر لو کہ تمہیں نیا لگ رہا ہے, نیا نہیں لگ رہا تو ایک ڈٹرمنیشن ہے. تیسرا یہ ریشنل ہے, یعنی کہ یہ ریپیٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ ریپیٹیبل ہے. تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس ریپیٹیشن کو اختیار کرو. اگر تم ریپیٹیشن کو اختیار نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے تم ریشنل نہیں ہو, تم پاگل ہو کیا. اگر فرض کیا کہ تم ایک نئے پن کو اختیار نہیں کرتے, جیسے اس کو آپ اپلائی کریں مختلف قسم کی ڈسکورس پہ, ٹیکنالوجیز نکال دیں, اس کو سوشلائز کر لیں. مثلا اینڈروجینی اپروچ ہے فیمنزم کے اندر, ٹھیک ہے. اب فیمنسٹ ڈسکورس آپ کو پتہ ہے گلوبل ہے اس وقت, پوری دنیا میں فیمنزم ایک طاقتور فلسفہ ہے, اور اس کے جو ممبر ہیں یا ان کے اس کے حمایت یا جو کرتے ہیں لوگ, وہ صرف عورتیں نہیں ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں. مرد بھی فیمنسٹ رائٹرز ہیں, فیمنسٹ آئیڈیلز کو پسند کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں یا اس بات سے وہ متفق ہیں کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انسانی تاریخ میں اور ان کو جائز مقام نہیں دیا. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس وقت کوئی کسی چیز کو بھی کنسپریسی کے طور پہ نہیں لے رہا. ہم یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ وہ جینونلی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ جینونلی یہی سمجھتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہے جنہوں نے عورتوں کو ان کا جائز مقام نہیں دیا, اور یہ پیٹریارکی انٹرنسیکلی پرابلمٹک ہے, اور اس میں عورتیں بھی متفق ہیں اور کچھ مرد بھی اس سے متفق ہیں. اب ٹھیک ہے, یہ ہم عورتوں کی آزادی چاہتے ہیں اس پیٹریارکی سے. تو اب اس میں دو مسائل, یعنی کہ کئی طرح سے اب اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک رویہ کیا ہے جو کہ پاپولر فیمنسٹ ڈسکورس ہے, وہ یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں نے پیچھے رکھا ہے جان بوجھ کر, اس کو بیوقوف بنا کر, اس کو دھوکہ دے کر, یا اس کو اس کے کانفیڈنس کو کچل کے, یا اس کے عزت نفس کو کچل کے مردوں نے اپنی بدماشی قائم رکھنے کے لیے عورتوں کو پیچھے رکھا. پیچھے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ پیچھے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ پاور سٹرکچر کے اندر اس کو جائز حق نہیں دیا.
لہٰذا اب اگر فرض کیا کہ اس فیمنسٹ ڈسکورس کو انسان قبول کر لے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوگا؟ ایک اچھے فیمنسٹ کانشیسنس رکھنے والے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ فیمنسٹ ڈسکورس تم نے پڑھ لی اور تم متفق ہو گئے کہ ہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اب تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ یعنی کہ یہ نیا خیال تمہارے ذہن میں آ گیا کہ ارے یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب مجھے پتہ چل گیا، اب میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نئے خیال کو اب وہ پریکٹس کرے گا۔ پریکٹس کیسے کرے وہ؟ کیسے پریکٹس کرنا چاہیے؟ خود میں سنگنگ ہے اپنے گھر میں، ہاں کیسے؟ یعنی اس کے گھر میں لیڈیز ہیں، ان کو جو سے لگے کہ صحیح ان کا حق ہے، جو وہ صحیح ہے، اور کیا کریں؟ پرچار بھی کرے گا، بتائے گا بھی، بتائے بھی، اور کیا کریں؟ اگر اتنا ہی شوق ہے تو لکھیں۔ لیکن اس کا حل یہ ہے کہ جو مرد جو کام کر رہے ہیں عورت کو بھی کرنے دے، بلا وجہ کی رکاوٹیں روایت کے نام پر، مذہب کے نام پر یا سائنس کے نام پر امپوز نہ کریں۔ لہٰذا جو کام مرد کر رہے ہیں وہ عورتیں بھی کر سکیں، اور عورتیں چونکہ اس پورے تہذیبی اور تاریخی عمل میں جائز حصہ نہ ملنے کی وجہ سے تھوڑی کمزور ہیں، تو ان کو ریورسلی ڈسکریمنیٹ بھی کریں۔ ریورسلی ڈسکریمنیٹ کا کیا مطلب؟ کہ چونکہ مردوں کے ساتھ وہ اوپن کمپٹیشن پہ نہیں آ سکتی کیونکہ مرد اس دوڑ میں بہت پہلے کا شہ سوار ہے، لہٰذا عورتوں کو حصہ دینے کی بنیاد کمپیٹیٹیونیس نہیں بلکہ ان کو انکریج کرنے، کنسیشنز کے ساتھ ریورس، ہاں ان کا کوٹا مختص کر دیا ہے کہ بھئی ہاں اس میں اتنی عورتیں بیٹھیں گی، اس میں اتنی، تو عورتوں کی ریپرزنٹیشن جب بڑھ جائے گی وہاں پر تو عورتوں میں کانفیڈنس آئے گا، اور پھر گریجولی عورتیں امپاور ہوتی چلی جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں پھر دنیا میں عورتوں اور مردوں کا جو ریپرزنٹیشن ہے پاور اسٹرکچر میں وہ مینٹین ہو جائے گی، اور عورتوں کے ساتھ جو ہونے والا ظلم اور زیادتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہی عام طور پر جو فیمنسٹ جو پری ڈومیننٹ ڈسکورس ہے فیمنزم کا وہ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں نے جو اب اس کی جو ظاہر ہے کہ اسے ناولٹی کے نام پہ ہی پیش کیا جائے گا کہ نیا خیال ہے، نئی عورت، آج کی عورت، جاگ اٹھی عورت، ریڈیکل عورت، یہی ہے نا، ساری ریڈیکل عورتوں کی پوری ریڈیکلائزیشن کو اور جمع کیا ہے تو یہ نکلے گا اس میں سے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اب اس نئے خیال کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہیں، ناٹ فرام اے شوونسٹ پرسپیکٹو بٹ اے فیمنسٹ پرسپیکٹو، اندر فیمنسٹ پرسپیکٹو۔ اب دوسرا فیمنسٹ پرسپیکٹو کہتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرد فٹ بال کھیلتے ہیں، عورتوں کا بھی فٹ بال کا ورلڈ کپ ہونا چاہیے، مردوں کی باکسنگ ہوتی ہے، عورتوں کی باکسنگ ہونی چاہیے، مردوں کے تھانے ہوتے ہیں، عورتوں کے بھی تھانے ہونے چاہیے، مردوں کی جیلیں ہوتی ہیں، عورتوں کی بھی جیلیں ہونی چاہیے، ہاں مرد پائلٹ ہوتے ہیں یا عورتیں بھی پائلٹ ہونی چاہیے، مرد جو ہیں وہ سولجر ہوتے ہیں، عورتیں بھی سولجر ہونی چاہیے، تو مرد جلاد ہوتے ہیں، عورتیں بھی جلاد ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں نے جو دنیا بنائی ہے وہ ٹھیک ہے، دنیا تو بالکل ٹھیک ہے اور یہ سٹرکچر بالکل ٹھیک ہے، بس اس میں صرف غلطی یہ ہوئی کہ عورتوں کو ان کا حق نہیں ملا۔ یہ تو بڑا ہی خوفناک قسم کا آئیڈیا ہے کہ مردوں نے عورتوں کو کچل دینے کے بعد، ان کی شخصیت کچل دینے کے بعد یک طرفہ طور پر ایک فلسفہ جنریٹ کیا، ادب جنریٹ کیا، ایستھیٹکس جنریٹ کی، ہسٹری جنریٹ کی، اور اس کے نتیجے میں انسٹیٹیوشن جنریٹ کیے، پاور سٹرکچرز ڈیولپ کیے۔ وہ سب اس نے کس بنیاد پہ کر رہا تھا؟ اکیلا۔ اور وہ سب چونکہ بالکل ٹھیک ہے، اب عورت کہہ رہی ہے وہ یہ سب تو بالکل ٹھیک بنی، یعنی کہ اسٹیٹ بالکل ٹھیک ہے، سپورٹس بالکل ٹھیک ہے، یہ انسانوں کے اوپر بمباریاں کرنا بہت اچھی بات ہے، جی ڈی پائلٹ بننا اور فائٹر پائلٹ بننا بہت اچھی بات ہے، سوتے ہوئے نہتے عورتوں، بچوں، مردوں کے اوپر سے آگ اور آہن برسانا بہت اچھی بات ہے، بس مرد اکیلے کیوں کر رہے ہیں؟ عورتیں بھی کریں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس بدماشی اور ظلم اور بربریت کے نام پر مردوں نے یک طرفہ طور پہ جو دنیا بنائی وہ ٹھیک بنائی
ہے بھائی. جب یہ ایگزامپلری بنا ہے آپ اس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. تو مرد یعنی کہ یہ جتنی بھی فیمنسٹ ہیں وہ عورت جو مردوں کی طرح بیہیو کرتی ہے اس کو ویلیو کرتے ہیں. ایک عورت اگر بائک چلاتی ہے تو پاکستان میں اس عورت کو عورتیں کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ قدر کی نظر سے دیکھتی ہیں. غلط بات ہے. ہاں یہ بھی کیا عورت ہے, کیا عورت ہے یہ. سب بڈیاں بھی جوان بھی سب. ابھی حال ہی میں کراچی سے وہ 4 سیٹر رکشے چلاتے ہیں. ہاں مشہور ہے پورے نارتھ کراچی میں, وہ خاتون چلاتی ہیں. ہاں کہ مردوں کی دنیا میں آ کے مردانہ وار مقابلہ کر رہی ہے, مردانہ وار مقابلہ کر رہی ہے, تو مرد کی ویلیو ری انفورس ہو رہی ہے نا. یعنی کہ مقابلہ مردانہ وار ہی ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے مردوں کا جو مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے وہی آئیڈیل طریقہ ہے. جد و جہد کرنے کا جو طریقہ مردوں نے رائج کیا ہے وہی ہے. یہ ایک رنگ کے اندر دو انسان ایک دوسرے کو گھوسوں پہ گھوسے مارے جا رہے ہیں. اس طوفان بدتمیزی کو دیکھ کے سب لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہ کون سا اچھا کام ہو رہا ہے بھائی؟ کیوں مار رہے ہو ایک دوسرے کو؟ اس سے دنیا کو کیا مل رہا ہے؟ تمہارے فضول میں ایک دوسرے کو مار, اور کس لیے لڑ رہے ہو تم دونوں؟ چلو بھائی کوئی ویلیو ہو, تم کہو نہیں پاکستان جیت جائے گا اور آ جائے مقابلہ کر لیں, جو جیت جائے گا کشمیر چھوڑ دے گا. سسلی جو ہے آپ کو پتہ ہے سسلی کیسے نکلا ہاتھ سے. رومن نے سسلی کو فتح کیسے کیا؟ ایک آدمی کو قتل کر دیا, ایک آدمی کو. سسلی کی جو فوج تھی جب رومنز پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا کرو کہ جو تمہارا سب سے بڑا واریر ہے وہ لے آؤ, اور جو ہمارا سب سے بڑا واریر ہے وہ ہم لے آتے ہیں, دونوں میں جو فیصلہ کر لیں اس کے بعد جو ہے ہم جنگ نہیں لڑیں گے. تو جو سسلی کا واریر تھا وہ بہت طاقتور اور بڑا, کبھی زندگی میں اس کے جسم پہ کسی نے خراش نہیں ماری تھی. اس کو دیکھ کے ہی روح فنا ہو جاتے. سسلی والوں کے پاس ہے وہ واریر تھا, انہوں نے کہا لے آؤ, اس کے مقابلے پہ کوئی ہے تمہارے پاس تو نہیں, اگر اس کو تم گرا دو تو ہم, لیکن اگر اس نے گرا دیا پھر تم لوگ واپس چلے جانا. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس اکلیز ہے. انہوں نے کہا بھائی اکلیز جو چھوٹا تھا, ہائٹ میں بھی کم تھا, عمر بھی کم تھی, اکلیز نے آ کے اس کے یہاں سے یہاں تک گھسا دی تلوار, چھو بھی نہیں سکا وہ اس کو, اور بغیر لڑے سسلی انہوں نے حوالے کر دیا. تو اس طرح یہ تو میننگ فل ہے نا بھائی, میننگ فل ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے جنگ سے بچا لیے نا. واریر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جنگ میں ڈھکیل دے, واریر کا کام ہوتا ہے جنگ سے بچا دے. اس لیے ہوتے تھے بڑے واریر. بڑا واریر اس لیے ہوتا تھا کہ وہ میدان میں فیصلہ کر دیتا تھا, بے قصور لوگ مارے جانے سے بچ جاتے تھے. صحیح ہے. تو تم کس بات کے واریر ہو؟ دونوں ایک دوسرے کو بغیر کسی وجہ کے مار رہے ہو, ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہو. اب اگر فرض کیا آپ کہیں نہیں یہ تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ کیا غلط بات ہے کہ عورتوں کی کیوں نہیں ہوتی باکسنگ؟ عورتوں کی بھی ہوگی. تو آپ نے $1 ملین بیبی بنایا, تو $1 ملین بیبی جو کون سا اچھا کام کر رہی ہے بھائی؟ کون سا اچھا کام ہے ایک عورت دوسری عورت کو مارتی رہے اور اتنا مارے کہ اس کا جو توڑ دے؟ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ تو یا یہ کہ آپ کہیں بھائی ایران کی بھی فٹ بال کی ٹیم ہوگی, یہ کیا بات ہے؟ ایران کی فٹ بال کی ٹیم پاجامہ پہن کے کھیلے گی اور سر پہ کپڑا باندھ کے کھیلے گی. تو اس میں سر پہ کپڑا کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ اتنی تکلیف لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس لیے کہ ریشنل ہے. تو پھر تھوڑے دن بعد عورتوں اور مردوں کے یعنی کہ فرض کیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر ایک عورت بھی رکھ لیں, تو اس میں کیا ہے؟ انہیں نہیں بال آہستہ کرانا بھائی, جب وہ بیٹنگ کرنا ہے آہستہ بال, اور تالیاں بجا ہاتھ اوپر کر کے تاکہ حوصلہ افزائی ہو اس کی. پھر ایک وقت آئے گا کہ آہستہ 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 عورت اتنی طاقتور ہو جائیں گی وہ بھی آؤٹ کر لیں گی. جیسے انڈینز جو ہیں وہ انہوں نے بنائی ایک مووی بلے بلے. بلے بلے میں وہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو سردار جی بن کے کھیلتی رہتی ہے, سردار جی بن کے چھکے مارتی رہتی ہے. جو میاں داد نے جو آخری بال پہ چھکا مارا اس میں پوری انڈینس سویلائزیشن کا اسٹیٹ آف مائنڈ کو اتنا ڈیمیج کیا ہے. آج تک ان کی جو بھی کرکٹ میں بننے والی فلم ہے اس میں فیصلہ آخری بال پر ہی ہوتا ہے اور چھکے سے ہوتا ہے.
تو وہ آخری بال پہ چھکا مار دیتی, پھر پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو لڑکی تھی. تو وہ کہتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے لڑکی تھی اور لڑکا تھی, تو کرکٹ ہے. لیکن پریکٹیکل ورلڈ میں ایسا ہو جائے تو یہ جو فیمنسٹ رائٹرز ہیں وہ کہتی ہیں یہ تو عورتوں کو مردوں کا محکوم بنانے کا سب سے خوفناک طریقہ ہے. یہ کوئی شوونسٹ پوائنٹ, وہ کہتے ہیں کہ بھائی مردوں نے کون سی اچھی دنیا بنائی ہے, یہ ظالمانہ دنیا ہے, یہ ظالم اسٹیٹ ہے, ظالم ریاست ہے, ظالم معاشرہ ہے, ظالم ادارے ہیں, یہ سب بروٹل ہیں. ہم ایک نئی دنیا بنائیں گے. اینڈروجینی اپروچ کیا ہوگی؟ مردوں کی اعلیٰ خصوصیات کو لے لے گی اور عورتوں کی اعلیٰ خصوصیات کو لے کر ایجوکیٹ کرے گی ایک ایسا انسان جس میں عورتوں کی بھی اعلیٰ اور ارفع خصوصیات انکلکیٹ کی جائیں, مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی, اور عورتوں میں بھی مردوں کی اعلیٰ خصوصیات, اور جو عورتوں کی بری خصوصیات ہیں اور مردوں کی بری خصوصیات ہیں ان سے بچایا جائے. تو اینڈروجینی اپروچ پہ دوسری فیمنسٹ جو تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے تم ایک ڈیمن بنا رہے ہو جو نہ عورت ہوگا نہ مرد ہوگا. یہ کون سی شرافت ہے بھائی؟ تو بتانے کا مطلب میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ نئے پن کے نام پہ جب پیش کر رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 5000 سال میں انسانوں نے جو پاور سٹرکچر اور انسٹیٹیوشن بنائے ہیں اس کو آپ نوولٹی کے نام پر لیجیٹمائز کر رہے ہیں. صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں بھی حصہ دو. یعنی کہ اگر آپ کو پتہ ہے جو وہ تھا کولن پاول جو امریکہ کا وزیر وہ تھا نا, ڈیفنس سیکٹری تھا, نہیں ڈیفنس نہیں تھا, وہ تو رام تھا, ہاں وزیر خارجہ تھا, وزیر خارجہ تھا. اس نے ہی واز ناٹ سیٹسفائیڈ ود عراقی انویژن. عراق میں جو انویژن تھا اس نے کہا بھائی میں اس سے کنونس نہیں کر سکتا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ جا کے کرو. ہی واز ناٹ کنونسڈ, اور اس کا خیال تھا کہ اس کے نتیجے میں بڑی بروٹلائزیشن ہوگی, بہت سارے لوگ مارے جائیں گے بلا وجہ. جب یہ تم نیگوشیٹ کر سکتے ہو تو وہاں پہ اس نے ریزائن کر دیا. اسی بات پر کس نے ٹیک اپ کیا؟ کولن پاول کے بعد کس نے ٹیک اپ کیا؟ کونڈولیزا رائس نے کیا. اچھا کونڈولیزا رائس, کولن پاول بھی بلیک تھا, کونڈولیزا رائس بھی بلیک تھی, جس ملک کے اوپر حملہ ہونے والا تھا وہ بھی بلیک تھی. لیکن کونڈولیزا رائس نے کیا اس پوری بروٹلائزیشن کو لیجیٹمائز اور جسٹیفائی نہیں کیا عورت ہونے کے باوجود. تو یہ کہاں سے امپلائی ہوتا ہے کہ بھئی عورتیں بڑی شریف ہوتی ہیں. عراق کے اندر جو 12 لاکھ انسان مرے اس میں عورتیں بھی تو مری نا, اس میں مرد بھی مرے, اس میں عورتیں بھی مری, اس میں بچے بھی مرے, صحیح ہے. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے, اس میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے, اور یہ کہ اس جنگ کو اوائڈ کرنا چاہیے ہے. اور ایک عورت کہہ رہی ہے کہ جیسے اس کو بنایا تو وہ اس نے اتنا ایفیشینٹلی اور اتنا ایگریسولی کیا کہ اس نے کاؤنٹر کر لیا. اتنی بڑی بڑی یعنی کہ وہ نکلی یورپ کے اندر ریلیز نکلی, اس کے باوجود اس نے دونوں کو, برٹن کو بھی کنونس کر لیا اور ورلڈ کمیونٹی کو بھی کنونس کر لیا, اور جا کے مارا ان کو, اور مارنے کے باوجود بھی کنونس کرتی رہی ہمیشہ. تو یہ کہاں سے امپلائی ہو گیا کہ عورت جو ہوگی وہ ظلم نہیں کرے گی؟ یہ تو کوئی امپلائی نہیں ہوتا اس سے. یہ کہاں سے امپلائی ہوتا ہے کہ عورتیں اگر یہی کام کریں گی تو ٹھیک ہو جائے؟ تو اسٹرکچرل ہے, عورت کرے مرد کرے, امیر کرے غریب کرے, کالا کرے گورا کرے, اسٹرکچر ہے نا وہ. تو جو دوسری رائٹرز ہیں پوسٹ فیمنسٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ جو تم اس ظالمانہ دنیا میں عورتوں کا حصہ مانگ کر کافی سمجھتے ہو کہ اس سے دنیا ٹھیک ہو جائے گی, اس سے کوئی دنیا ٹھیک نہیں ہوگی. اس میں ظلم کی نوعیت بدل جائے گی, پہلے مرد ظلم کرتے ہیں اب عورت ظلم کر رہی ہے, اس سے فرق کیا پڑا؟ تو اس میں کون سا نیا پن ہے؟ تو آپ کہتے ہیں دیکھو یہ عورت اور مرد کا نہیں بلکہ نئے پن کا مسئلہ ہے, ریشنالٹی کا مسئلہ ہے. تو عورتیں بھی ریشنلی اگر بیہیو کریں گی تو ان کو یہ قبول کرنا پڑے گا. تو جو چیز میں آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جس چیز کو آج آپ ایک نئے خیال کے طور پہ پاکستان میں پیش کرتے ہیں یا تیسری دنیا کے کسی ملک میں پیش کرتے ہیں, پہلی بات کیا وہ خیال نیا ہے؟
کیا وہ تجربہ نیا ہے؟ کیا وہ پریکٹس نہیں ہے؟ نہ وہ خیال نیا ہے، نہ وہ تجربہ نیا ہے، نہ وہ پریکٹس نہیں ہے. کیا وہ خیال آبسلیٹ ہوا ہے؟ آبسلیٹ نہیں ہوا تو کم از کم چیلنج ہوا ہے. کیا وہ تجربہ چیلنج ہوا ہے، ریفیوٹ ہوا ہے؟ ریفیوٹ نہیں ہوا تو چیلنج ہوا ہے. تو کیا وہ پریکٹس ریفیوٹ ہوئی ہے؟ تو پریکٹس اگر ریفیوٹ نہیں تو چیلنج ضرور ہوئی ہے. نہیں تو پھر کس بنیاد پہ تم اسے نیا بنا کے پیش کر رہے ہو اس ملک میں؟ کس بنیاد پہ بھائی؟ کون سی ایکیڈیمک بنیاد ہے یہ؟ کہ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تمہیں کوئی غلام بنا. ہم تو پیور ایکیڈیمک بنیاد پہ تم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم تو نئے پن کے خوگر ہو. تو کون سا نیا پن ہے بھائی اس کے اندر؟ تم نے فلموں میں کون سے نئی فلم بنا دی؟ تم نے کون سا نیا آرٹ پروڈیوس کر دیا؟ تم نے کون سا نیا لٹریچر پروڈیوس کر دیا؟ تم نے کون سا نیا آرکیٹیکچر پروڈیوس کر دیا؟ تم نے یہ نئے پن کے نام پر تم نے کون سا نیا چیز کر کے دکھائی؟ بتائیں ایک چیز نئی یہ تم نے نئے پن کے نام. پاکستان کو چھوڑ دیں، ہندوستان کو لے لیں، کون سا نیا پن آپ نے دکھا دیا بھائی ہے؟ تو جو تمہیں تمہارے آکے انگریز آقاؤں نے سکھایا وہی تم کر رہے ہو. اب ابھی ہندوستان کا جو ایوریج گروتھ تھا وہ 12% انکریز کیا ہے. 12% انکریز کیا ہے 10 سال کے اندر. اور ایک ایوریج انڈین کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ 7% نیچے گرا ہے. تو تم سے یہ کس نے بتا دیا کہ جب اکانومی طاقتور ہوتی ہے تو لوگ خوشحال ہوتے ہیں؟ کون سے لوگ خوشحال ہو گئے بھائی انڈیا کے اندر؟ کون سا نیا خیال ہے یہ؟ اور کون سی اکانومی کا تصور یہ تم پیش کر رہے ہو؟ اور کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یہاں پہ لوگ؟ اور تم کہتے ہو کہ یہ جو ہے نئی پالیسی. ارے بھائی سب لوگ غلام ہیں، یہ پوری تیسری دنیا غلام ہے. اربوں روپے کی مخروض ہے. ہر انسان قرضے پہ قرضہ دیے چلا جا رہا ہے. میں جو کچھ بھی کماتا ہوں سب قرضے کی مد میں چلا جاتا ہے یورپ میں. کون سے آزاد لوگ ہیں ہم لوگ؟ کون سی آزاد زندگی گزار رہے ہیں آپ لوگ؟ کس چیز کو کہتے ہیں آپ آزادی؟ اس کے بارے میں کوئی نیا خیال تمہارے کیوں نہیں آیا؟ یہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ نہیں قرضوں پہ قرضہ دیتے رہو؟ اور کسی اور بدماش حرام خور نے قرضہ لے کے کھا گیا اور اپنا سارا پیسہ یورپ میں لے کے بھاگ گیا. تم بھیک منگوں کی طرح اس کو بلاتے رہتے ہو، بھاگ گیا، اسے انٹرپول سے پکڑواتے ہو. تم 10 سال تک خط نہیں لکھ پاتے کہ اس کا کیس اوپن ہو. تم کون سا نیا خیال ہے بھائی اس میں؟ کون سا نیا پن؟ کون سا نیا پاکستان؟ کون سی نئی پن بھائی؟ یہ تو یہی ہے کہ سود لوگے تو سود دو گے، سود پہ لوگے تو سود دو گے. نیا پن دکھاؤ نا. بولو بھائی ہم سود پہ لیتے تو ہیں لیکن سود دیتے نہیں ہیں. ہے ضرورت یہ نیا پن دکھانے کی؟ بولے بھائی ہم نے وہ ہے نا وہ تو ہم کھا گئے، اب جس میں دم ہے آ کے لے لے ہم سے پیسے. وہ تو کر دیا مطلب کیا بہت سارے لوگوں نے کیا نا. وہ اسپین نے مطلب میکسیکو نے کیا، ارجنٹینا نے کیا، انگولا نے کیا، دنیا بہت سارے ملکوں نے کیا. بولے وہ تو کھا گئے ہم، بس اب نہیں دیں گے. اب وہ گئے ہم پیسے نہیں دیں گے. نہیں دو پیسے، نہ ہمیں پیسے چاہیے نہ ہم دیں گے. جس میں دم ہے آ کے لے لے پیسے. اور ادھر سے کوئی گزرا تو میں اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ پورے ختم کر دیں گے 18 کروڑ انسانوں کو. پوری دنیا جب مل کے لڑی تھی تو 8 کروڑ لوگ مرے تھے. 8 کروڑ انسان مرے تھے دوسری جنگ عظیم میں. تو مطلب یہ کہ آپ ہے میں آپ میں ضرورت نہیں نیا خیال سوچنے کی. آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نیا خیال ہے نا. ایسا نیا خیال تم کیوں نہیں سوچتے جس کے اندر سسٹم کرمبل کر جائے؟ نیا تو وہی ہوتا ہے نا بھائی. نیا خیال تو وہ ہوتا ہے جو کہ سسٹم حیران رہے ہیں. یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ جتنی تمہاری رولنگ ایلیٹ ہے اس کے انٹرسٹ ہیں بھائی. باہر بیٹھے ہوئے وہ لوگ، ان کو یہاں پاکستان کھیل کے پاکستان سے باہر جانا ہے. کون کرے گا یہ فیصلہ؟ بول دے بھائی دیکھو ہم لوگوں کا جو پیسہ انہوں نے دیا سب بدماش لوگ تھے، سب کھا گئے، کسی نے نہیں لگایا. کہ لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. انٹیریئر سندھ کے اندر غربت کا لیول جو ہے وہ 19% ہے. 19% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کی غذا حاصل کرنے کے لیے تمہیں قرض لینا پڑے گا. اس سطح کی جب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں 19%. ایتھوپیا کے اندر غربت کی جو لیول ہے وہ ہے 15%. آپ اندازہ کر لیں انٹیریئر سندھ میں کیا حالت ہوگی.
تو آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی دیکھو یہ تو دیکھو لوگ بڑے غریب ہیں، تو یہ کہ بھائی ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم تو سود نہیں دے رہے. ہے کسی پالیٹیشین میں یہ دم؟ کسی پالیٹیشین جو نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں وہ کہا نہیں ہم سارے انٹرنیشنل پیکٹس کو رسپیکٹ کریں. تو تم پرانے خیالات کے اندر ہی زندگی گزارو گے نا. تو اس کا مطلب ہے ہر پرانی چیز ٹھیک ہوتی ہے. تم کون سی چیز کو پرانا سمجھتے ہو؟ ہاں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ریڈیکلائزیشن جو ہے اس کے ساتھ پہلی چیز جس کو ہم پرابلمٹائز کرتے ہیں وہ ہے تکرار، ریپیٹیشن. لیکن جو ناولٹی کے نام پہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے اسے تم قبول کرتے ہو. جو ری ڈیولپمنٹ کے نام پہ ریپیٹیشن ہوتی ہے اسے تم نئے ناولٹی کے نام پہ پیش کرتے ہو. نہیں، پاکستان کے اندر جتنی رولنگ انٹیلیجنشیا ہے یا پاکستان کی سو کالڈ لبرل انٹیلیجنشیا ہے، لبرل لیفٹ انٹیلیجنشیا ہے، ان کے پاس کون سا نیا خیال ہے، کون سا نیا تصور ہے بھائی؟ آپ کہتے ہو آپ نے ایک بڑا آدمی پیدا کیا فیض، تو فیض نے کون سا نیا خیال دے دیا؟ کون سا نیا خیال؟ پرانے خیال کو نئے انداز میں بیان کر دیا فیض احمد فیض نے. چونکہ وہ ایک ذہین اور کمیٹڈ آدمی تھا، اس نے اپنے خیال کی قربانی بھی دی، ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ایک اچھا آدمی تھا، عام طور پہ شاعر کی قربانی نہیں دی، اس نے قربانی بھی دی، مار بھی کھائی، جو کچھ بھی کیا، ہم اس کو ویلیو کر رہے ہیں. لیکن بہرحال خیال تو نیا نہیں تھا نا، خیال تو بہت پرانا تھا. خیال تو پیرس کمیون کا تھا، 1871 کے تصورات تھے باقونی اور بروزا کے. کون سے نئے خیالات تھے اس کے اندر؟ ایسے کون سے نئے خیالات؟ پرانے خیالات. کمیونزم کا پریکرسر تو وہی ہے فرینچ کمیونسٹ. ہاں، پیرس کمیون ہے، بالکل صحیح بات ہے، پیرس کمیون ہے. تو اب پیرس کمیون کو اگر پیرس کمیون نہیں ہے بنیادی طور پر، وہ یوٹوپین انارکسٹ ہیں بیسیکلی. اور یہ یعنی کہ 1770ویں صدی کے ہیں یہ، ٹھیک ہے. لیکن بنیادی طور پر جو انارکسٹ تھے ان کے ساتھ مارکسسٹوں یا کوئی کا یہ پرابلم تھا کہ وہ سسٹم کو نہیں مانتے. جب سسٹم کو نہیں مانتے تو ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیرین کلاس کیسے اسٹیبلش ہوگی. تو یہ انارکزم جو ہے بنیادی طور پر پہلی بڑی سبسٹینٹو کریٹیک تھی کیپٹلسٹ فارم آف پروڈکشن کے اوپر. لیکن بعد میں مارکس نے اس کو ریفارمولیٹ کیا اور اس نے بتایا کہ نہیں دیکھو بھائی یہ اس کو ایک آرڈر بنانا پڑے گا. اور پیرس کمیون کے اندر ایک آرڈر بنایا تھا اور انارکسٹوں نہیں بنایا تھا. تو ایک اور آدمی ہے جس نے کہا واٹ پیرس کمیون واز ناٹ، واٹ پیرس کمیون واز ناٹ. یعنی کہ مارکس کہتا ہے پیرس کمیون کے اندر سب لوگ بڑے شریف تھے اور سب لوگ ایک ہی لائن آف پروڈکشن میں لیتے تھے، سب کی سیلری ایک ہوتی تھی، سب ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے اور یہ حکومت اس طرح چلی. تو مارکس کا جو داماد تھا اس نے کتاب لکھی واٹ پیرس کمیون واز ناٹ. تو اس نے کہا مارکس کو بالکل کچھ نہیں پتا پیرس کمیون میں کیا ہوا، بالکل جھوٹ بولتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. وہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بحث، جو ایک طوفان بدتمیزی لگا ہوا تھا، اسے مارکس بیوقوف یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے ہو رہا تھا، کوئی جنت بنا کے ماڈل کے طور پہ پیش کرتا ہے. تو مارکس یہ کہتا تھا کہ بھئی اگر ایسا نہیں تھا تو ہم ایسا بنا دیں گے. تو جو بڑا تھنکر ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ بھئی اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم جیسا سوچ رہے ہیں ویسا بنا دیں گے. تو سوال یہ ہے کہ جو خیال کی سطح پر کوئی نئی چیز آنا، تو اس کی بنیاد پہ جو ہمارے ہاں جو نیا خیال پیش ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر تمہاری تہذیب کے اندر کسی چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس کی توہین کر دینا کو تم نیا خیال سمجھتے ہو. تمہارے اکابرین پہ اگر کسی نے آج تک کچھ انگلی نہیں اٹھائی تو اپنے اکابرین کو انگلی اٹھا کے لعنت کر دینے کو تم نیا خیال پیش کر دو. اس کی بنیاد پہ تمہاری کتاب جو ہے بیسٹ سیلر بن جاتی ہے، تمہاری مووی جو ہے وہ سپر ہٹ ہو جاتی ہے، وہ آسکر کے لیے نامنیٹ ہو جاتی ہے. ہوگی نا آسکر کے لیے نامنیٹ ہے پاکستانی مووی؟ دیکھ لی تم لوگ؟ کسی نے دیکھی؟ ٹریڈیشنل سوسائٹی میں ابھی ریلیز ہونے سے پہلے ہی نامنیٹ. پتہ نہیں کیا پاکستان سے بھاگ
زندہ زندہ بھاگ زندہ بھاگ زندہ بھاگ. مطلب اس پہ عقابین میں کوئی انگلی اٹھائی؟ نہیں قابل بھی نہیں. مطلب یہ کہ ہم لوگ سب پاکستان سے زندہ بھاگ جانا چاہتے ہیں. زندہ بھاگنا چاہتے ہیں اور بہت ہم لوگ خطرناک حالت میں. جبکہ کوئی اگر لنڈن میں جا کر کسی کی موت ہو تو وہاں مر رہا ہے, کینسر سے مر رہا ہے کسی کو, مگر ہم لوگ یہاں سے زندہ بھاگیں گے کتنے کس صورتوں میں, یہاں بہت برے حالات ہیں. ہاں لیکن بھوک سے انڈیا میں لوگ مر رہے ہیں ہاں اور آپس کی وہاں اندرونی لڑائیوں میں لوگ وہاں مر رہے ہیں. ہاں تو وہ مطلب وہاں سے زندہ بھاگ کی بات نہیں کی جاتی ہے, ہاں. پاکستان سے زندہ بھاگ. پاکستان سے زندہ بھاگ, کیونکہ بھاگتے ہوئے مارے جائیں گے. پھر رشیا کے مختلف سرحدی علاقوں کے قریب جو جنگیں ہیں, جو لڑائیاں ہیں, وہاں پر لوگ بیچارے بھاگ رہے ہیں, وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ زندہ بھاگ وہاں سے. آج بھی میکسیکو کی طرف جو لوگ جو وہاں پر ان کا وہ طبقہ ہے, کیا کہتے ہیں, جو اسمگلر, اس نے ابھی کچھ عرصے پہلے, کوئی 4 مہینے پہلے, ایک دفعہ میں 150 بندے مارے گئے. اور وہ بڑا تھا ان کا شاپر رائفل نہیں ہوتا جس میں لپیٹتے ہیں بڑی کنٹینر کو, اس کے اندر ساری باڈیز, 100 سے کچھ زیادہ لوگ مارے گئے. تو وہاں سے کوئی نہیں کہتا کہ وہاں سے زندہ بھاگ. پہلی بات تو یہ بتاتے خود ایک غلط خیال ہے کہ سب پاکستانی بھاگنا چاہتے ہیں پاکستان. تو ٹھیک بات نہیں ہے. بہت سارے پاکستانی بڑے خوش ہیں پاکستان کے. نہیں, کچھ لوگ تو امریکہ سے واپس آئے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو خیال ہے کہ نیا خیال کے طور پہ اسے پیش کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے یہ تو کوئی نیا خیال نہیں ہے. یہ تو پاکستان بننے سے پہلے سے لوگ بھاگ رہے ہیں. جیسے ہمارے وہ جو ہیں اپنا ایک ٹیچر ہیں یہاں پر IR کے اندر, تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جب وہ یہاں پہ پڑھانے آئے تو اس میں پاکستان میں یہ آیا گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر کہ جس کے پاس فورن ڈگری ہے اس کو ایک الاؤنس ملے گا. شمیم اختر صاحب نے بتایا کہ ہمارے ایک دوست کو بتایا, تو انہوں نے ہمیں کوٹ کیا. تو انہوں نے کہا بھائی شمیم اختر صاحب نے یہ کہا کہ بھائی کہ جب ہم یہ آیا تو سب لوگ خوش ہو گئے جو پاکستان میں ٹیچر پڑھا رہے تھے, کیونکہ وہ سب انڈیا سے ڈگری کر کے آئے تھے, تو ان سب نے بھی لکھ دیا فورن کوالیفائڈ. تو صحیح ہے, تو ہمیں الاؤنس ملا. تو گورنمنٹ نے اس کو کریکٹ کیا, بھائی نہیں, فرسٹ ورلڈ سے, ویسٹرن ورلڈ سے جو پڑھ کے آئے گا اس کو ہم ویلیو کریں گے. تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ آج کوئی باہر سے آ جائے گا تو اس کو لوگ ویلیو کریں. ہمیشہ سے یہ پوسٹ ماڈرن جو مینٹیلٹی وہ ہے ہی ہے. تو یہ کون سی نئی بات آ گئی, اس میں کون سا نیا پن ہے. تو پہلی چیز یہ کہ جو آج ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ریڈیکل کنفارمزم ہے اس کی جو ایک اسٹرینگتھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے نیا چاہتا ہے کچھ, لیکن نئے کے نام پر جو یہ پیش کرتا ہے, پہلی بات وہ بائی چوائس آپ کے پیش کرتا ہے اپیرنٹلی, لیکن پرائمریلی وہ چوائس سوڈو چوائس ہے. اٹس چوائس وداؤٹ فریڈم, اٹس اے چوائس. کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے وہ نئے پن کے نام پر اختیار نہیں کیا اور تم پرانے ہی رہے تو بھی وہ سسٹینیبل نہیں رہے گا. نہیں, فرض کیا کہ ایک آدمی یکا چلاتا ہے روڈ کے اوپر, صحیح ہے, یہ اس کا پروفیشن, اس نے کہا میں اپنا یہ پروفیشن نہیں چھوڑوں گا, میں یکا ہی چلاتا رہوں گا. تو ظاہر ہے کہ یہ یکا نہیں چلا سکے گا. کیسے چلائے گا یکا؟ نہیں, فرض کیا سفر کرنے والے ختم ہو گئے تو وہ روڈ بند کر دے گی. وہ کہے گی نہیں, اس روڈ کے اوپر گھوڑا نہیں آ سکتا. سیدھی سی بات, اس روڈ کے اوپر, یعنی کہ فرض کیا تم ابن بطوطہ ہوتے ہو اور تم کہتے ہیں نہیں میں اونٹ پہ پوری دنیا کا سفر کروں گا, تو تم موٹر وے پہ نہیں جا سکتے نا اونٹ کے ساتھ. وہ کہیں گے نہیں آپ ٹھیک ہے آپ اپنا اونٹ کو یہاں پارک کر دیں اور یہاں سے آپ ٹوئیٹا میرے پاس تو پیسے نہیں, میرے پیسے نہیں ہے تو پھر گھر چلے جائیں. وہ کہ اچھا میں پیدل ہی جا رہا ہوں, پیدل بھی نہیں جا سکتے. تو یہ چوائس کہاں ہے تمہارے پاس, کیسے جاؤ گے؟ جیسے جیسے انسٹیٹیوشن ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ آپ کے پاس ناولٹی کو اگر تم نے قبول نہیں کیا تو پھر آپ کو یہ سسٹم وہ ناولٹی اختیار کروائے گا خود ہی بائی فورس. اور اس کی دلیل جو وہ پیش کرے گا وہ یہ کہ یہ ریشنل ہے. یہ بالکل احمقانہ بات ہے کہ تم سپر سونک جہاز میں جا سکتے ہو اور تم کہہ رہے ہو میں اونٹ پہ بیٹھ کے جاؤں گا. یہ کیا بات ہے؟ ہاں, کچھ ایسے بیوقوف ٹائپ کے جو لوگ ہوں گے ان کو چھوڑ دیا جائے گا,
یعنی کہ نیشنل جغرافک میں اسٹیو کو چھوڑ دیا جائے گا یا کسی کو چھوڑ دیا جائے گا جن کو تماشے کے طور پہ دکھایا جائے گا دیکھو یہ بھی بیوقوف ہیں جو یہاں سے جو ہے پیدل بھاگتا ہوا پہنچ گیا انڈیا, اور یہ جو ہے لڑکنی بابا ہے, لڑک کے پہنچتے ہیں یہ وہ, یہ ان کے یہ ایسے ہی اس کے طور پہ جو چڑیا گھر کے طور پہ یا زو کے طور پہ. لیکن ماس پلین کے اوپر اونٹ جو ہے وہ کیپٹلسٹ فارم آف پروڈکشن کی راہ میں رکاوٹ ہے. لوگوں نے اگر اونٹ کے اوپر سفر کیا تو پھر یہ تھریٹ ہے, کیونکہ اونٹ بچے پہ بچے دے سکتا ہے, تو پھر کیا ہوگا, یہ ساری گاڑیاں کون خریدے گا, اور پیٹرول کیسے بکے گا, اور پھر چیزیں کیسے مہنگی ہوں گی, اور آفس دیر سے پہنچیں گے لوگ, پھر اونٹ کو کھڑا کیسے کریں گے, اونٹ کی جگہ کہاں ہوگی, یہ چھوٹے اونٹ کے بچوں کو بھیج دیا جائے گا تو اونٹ کو مینٹین کیسے کریں گے, اور اونٹ پھر شادی کر لے گا, پھر اونٹ آ جائے گا, پھر اونٹ آ جائیں گے, پھر اونٹ آ جائیں گے, تو اس کے نتیجے میں پھر ٹویوٹا کرولا کا کیا ہوگا. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کہیں گے دیکھو بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا, امپریکٹیکل ہے, یہ ریشنل نہیں ہے اونٹ پہ سفر کرنا, ریشنل یہی ہے گاڑی کے اوپر سفر کرنا, سمجھا. تو تینوں کے اندر ڈسکرسو ریپیٹیشن ہے, ڈسکرسو پریکٹس بھی ریپیٹیٹو ہوتی ہے, ناولٹی کے نام پہ جو چیز تم پیش کرو وہ بھی ریپیٹیٹو ہے, اور جسے تم نہیں مان رہے کیپٹلسٹ اسٹرکچر وہ بھی امپوز کرتا ہے, اور اس میں جس چیز کو ناولٹی کے نام پہ پیش کرتا ہے وہ ٹول ہوتا ہے آپ کو کنزمپشن سرکٹ کے اندر ری انٹیگریٹ کرنے کا. اگر تم اپنی ایک پرانی جو تم وہ ہے پھٹپٹی چلائے جا رہے ہو تو تم ری انٹیگریٹ نہیں ہو رہے, تو تم کنزمپشن سرکل میں آ نہیں رہے ہو. سرکٹ آف کنزمپشن کے اندر تم جب آؤ گے, جب دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کی اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ ہر سال گاڑی کا نیا ماڈل چینج کرتے ہیں, اور جب مجھے پوچھتے ہیں میں کہہ رہا وہاں پہ, میں نے کہا کیوں کرتے ہو تم یہ, تو کہہ رہا وہاں پہ اس میں حرج کیا ہے, پرابلم کیا ہے آپ کو. پرابلم نہیں, میں کہہ رہا ہوں ضرورت کیا تھی تمہیں یہ کرنے کی, ہمارا دل نہیں ہے کیا نہیں, آپ کے پاس اگر نعمت ہے تو کیا نعمت کا اظہار نہیں کریں. ہاں یہ بھی, اور یہ کہ حضرت احمد بن حنبل کو کہتے ہیں کہ وہ 200 درہم کا وہ پہنتے تھے, 200 درہم کا کرتا پہنتے تھے. عبدالرحمن بن عثمان کو بھی مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا پاس ہے تو تم پہنو. ہاں تمہارے پاس ہے, ہاں تمہارے پاس ہے تم پہنو. جائز ہے اور دل کر رہا ہے. ہاں ہاں, لیکن میں یہ بتا یہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیا کہ چابی رہا اور دل بھی ہے تو یہ پسندیدہ ہے یا نہیں ہے. اور اگر سب لوگ جا کے نئی گاڑیاں خریدیں گے تو اس سے ہوگا کیا, جب ایک گاڑی بنتی ہے نا 800 سی سی کی, تو 1,00,000 ملی لیٹر میٹھا پانی ہمیشہ کے لیے لیڈ کنٹیمنیٹڈ ہوتا ہے. اتنا لیڈ کنٹیمنیٹڈ ہوتا ہے کہ 3 بڈز یعنی کہ زمین کی 3 تہوں سے گزرنے کے بعد بھی وہ لیڈ جو ہے اس میں سے نہیں نکلتا, میٹھا پانی. تمہارے خیال ہے ایسی گاڑی بن جاتی ہے کیا؟ آم ہے, اگ گیا, جا کے آم توڑ لیا, کچا ٹوٹ گیا, چلو آٹے میں دبا دیں گے, یہ تو گاڑی تم نے خرید لی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی گاڑی. اور تیسری دنیا کے ممالک کے لوگ جب گاڑیاں خریدتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اپنے را مٹیریل کی کاسٹ پہ خریدتے ہیں نا وہ, تو اس کے نتیجے میں ان کے جو لوگوں کو ان کو را مٹیریل ملنا کم ہو جاتا ہے. ایسی تھوڑی آٹے کی قیمت بڑھ رہی, سب آٹا تو تم باہر بھیج دیتے ہو فورن ایکسچینج کے چکر میں, تو آپ کے لوگوں کو روٹی کہاں سے ملے گی بھائی, روٹی نہیں ملتی لوگوں کو. روٹی اس لیے نہیں ملتی کہ آپ گاڑیاں خریدتے ہو نا بھائی اتنی مہنگی مہنگی. سر آپ یہ کہہ رہے تھے ریپیٹ کیجیے گا, تو لیڈ کو ختم کرنے کے لیے کتنے اس پر جو بھی کہہ رہے تھے 800 سی سی کی 1,00,000 ملی لیٹر پانی کنزیوم ہو چکا ہوتا ہے, کنزیوم ہوتا ہے اس کی پروڈکشن کے اندر, پروڈکشن ایزیلی ایکسیسیبل ہے, جا کے تم دیکھ سکتے. جو ایک ٹائر بنتا ہے, اب فرض یہ ہے ٹائر پہ ٹائر بنے جا رہے ہیں, ٹائر بنانے والی فیکٹری, تو ٹائر جا کہاں رہے ہیں بھائی, یہ جا کے مطلب یہ جو اتنے سارے ٹائر بن رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, جو تم لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہو, ادھر جا رہے ہو وہ ٹائر گھس جاتے ہیں. ٹائر کہاں جاتے ہیں, اس سمپل لا ہے نا, یہ تو لاگائزر نے بتا دیا تھا, لا آف کنزرویشن آف میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ. تو وہ کہاں جا رہا ہے, وہ تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے بھائی, وہ
وہ لیڈ جا رہا ہے, وہ کاربن جا رہا ہے تمہارے اندر, تمہارے وجود کے اندر جا رہا ہے وہ. مطلب ٹائر گھس گیا تو تمہیں نظر نہیں آیا تم نے کتنا کھا گئے ہو انبرنڈ کاربن. پھر تم چیڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہو وہاں جا کے ہاسپٹلوں کے اندر جا کے, اور تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تمہارے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے کہا تم سے یہ کرو, اور تم اس طوفان بدتمیزی میں مذہبی ہونے کے باوجود تم سے کوئی آدمی کہہ رہا بھائی یہ تم کیوں کر رہے ہو, تو کہہ رہا ہے اس میں حرج کیا, اس کا مطلب تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. تو ایشو یہ ہے بھائی کہ کنزمپشن جو ہے اس کی جو گروتھ ہے اس کے بارے میں ریڈیکل کیوں نہیں ہوتے لوگ. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں نا جو پوری دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں, وہ بھی سمجھدار ہیں, وہ بھی پڑھے لکھے ہیں, وہ بھی ویسٹرنر ہیں, ان کی بات کیوں نہیں سنتے, ان کی کیوں نہیں چیزیں پڑھتے. ان کی بھی پڑھ لو بھائی چیز, سب کی پڑھ لو تو تم ان کی بھی بیچاروں کی پڑھ لو. وہ بھی اپنی زندگی لگا رہے ہیں, وہ بھی ایکیڈیمکس کے لوگ ہیں, وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ بھی کریٹیکل ہے. تمہیں وہ کرٹیسزم کیوں نظر آتے ہیں جو تمہیں اس عیاشی سے روکتے ہیں, عیاشی کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. وہ کرٹیسزم کیوں نہیں پڑھتے جو اس عیاشی سے تمہیں روک رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم ڈٹرمنزم ہے ایک زبردست قسم کا. ان بیچاروں کی آواز تم تک پہنچتی نہیں ہے. نہ تمہیں ہوزے ماریا سبرٹ کا تمہیں نام پتہ چلتا ہے, نہ گیسٹاپو اسٹیوا کا نام پتہ چلتا ہے, نہ وولف گینگ ساکس کا تمہیں نام پتہ چلتا ہے, نہ کامن سوروف کا تمہیں نام پتہ ہے. کیوں نہیں پتہ چلتا؟ 20 25 30 سال سے بیچارے پوری دنیا میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, جینس پہنے ہوئے, پھٹی ہوئی شرٹ پہنے ہوئے, ان کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں, ان کو لوگ جاب سے نکال رہے ہیں. وہ بھی تو کھڑے ہوئے وہاں پہ, وہ بھی تو بیٹھے ہوئے بھائی, وہ بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ بھی تو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں. تمہیں یہ لوگ کیوں نہیں نظر آتے؟ تمہیں MIT کے وہ لوگ کیوں نظر آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نیچرل ہے؟ وہ کیوں نہیں نظر آتے جو کہتے ہیں یہ ہسٹوریکل ہے؟ وہ بھی تو کہہ رہے ہیں یہ تمہارا کس قسم کا ریڈیکل مائنڈ ہے جو لاپ سائڈڈ ہے, ون سائڈڈ ہے. اور اگر کوئی آدمی تمہیں بتائے تم کہو یہودیوں کا ایجنٹ ہے, ہمیں پتھروں کے زمانے میں رکھنا چاہتا ہے, ارے بھائی تم خود ہی جا رہے ہو نا پتھروں کے زمانے میں, خود ہی, یہ خود ہی لے جائے گا. دس روڈ از گوئنگ ٹو ہیل, سیدھی جا رہی ہے. سر بھی نہیں ملیں گے سر رہنے کے لیے جس طریقے سے کنزمپشن ہو رہی ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو یوتھ کے لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کے اوپر بھی کریٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر ایک کریٹیکل مائنڈ ہے تو وہ لاپ سائڈڈ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اپنے لوگوں کے بارے میں تو مذاق اڑا رہے ہو, اپنے علماء کو توہین کر رہے ہو, ذلیل کر رہے ہو, اور ان کے علماء کے اوپر تمہارے علماء پہ باہر کے آدمی نے جو کرٹیسزم کیا وہ تمہیں نظر آ گیا. اس عالم کے اوپر اسی معاشرے کے دوسرے عالم نے کیا کرٹیسزم کیا یہ تمہیں کیوں نہیں نظر آیا بھائی؟ تمہارے عالم کے اوپر ایک باہر کے برنارڈ لوئس نے کوئی کرٹیسزم کر دیا, ٹھیک ہے بھائی, برنارڈ لوئس کے کرٹیسزم کو ہم قبول کرتے ہیں, اس نے کر دیا. لیکن برنارڈ لوئس جس لائف فارم کو اپروو کر رہا ہے یا کیری آن کر رہا ہے اس کے اوپر اسی ٹریڈیشن کا جو دوسرا آدمی اس نے جو کرٹیسزم کیا وہ تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ وہ تمہارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. کیوں بھائی ریلیونٹ نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے تم بالکل ایک پپٹ ہو, انجینئرڈ ہو, تمہارا مائنڈ جو ہے اوپن نہیں ہے. اور تم کہتے ہو میں اوپننیس, اور یہ ملاؤں نے ہمیں اوپن نہیں ہونے دیا, اور ہمارے ٹریڈیشن نے اوپن نہیں ہونے دیا, اور ہمارے ماں باپ نے ہم پہ ظلم کیا, اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں باندھ کے رکھا ہوا ہے وغیرہ. ارے بھائی ماں باپ اگر کولیپس کیے اس ملک کے اندر, لوگ ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹیں گے اور بھنبوڑیں گے. یہ صرف ماں باپ فیملی ہے جس سے تم بچے ہوئے ہیں. یہ اسٹیٹ آپ کو آگے بچائے گی؟ یہ اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہے. اس اسٹیٹ ایک دوسرے کے ظلم سے جو ابھی ہم بچے ہوئے ہیں بیکاز آف آر فیملی اور ٹریڈیشن. ہمارے ماں باپ ہمیں بدماشی کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں. باپ کا ڈر ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں اولاد کو کہ باپ مارے گا پکڑ کے. اگر کسی کو پتہ چل گیا نا, باپ کو پتہ چل گیا میرے بیٹے نے یہ کیا, وہ مارے گا سب کے سامنے. اب آپ دیکھ لیں شہروں کے اندر فیملی اسٹرکچر ویک ہوا ہے, اسی لیے بروٹلائزیشن بڑھی ہے. جن علاقوں میں فیملی اسٹرکچر اسٹرانگ ہے باپ کو پتہ چل جاتا ہے, پکڑ لے جائے آگے باپ بچوں کو. تو اگر آپ نے باپ کی اتھارٹی کو گرا دیا ٹریڈیشنل کرٹیسزم کر کر کے تو ٹھیک ہے, ویسٹ کے اندر باپ کی اتھارٹی کو انہوں نے گرا دیا, لیکن اسٹیٹ بہت طاقتور ہو گیا تھا نا بھائی. اسٹیٹ نے ریپلیس کر دیا. اسٹیٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے باپ کو چھوڑ دو, لیکن ہم بیٹھے ہوئے کسی مائی کے جلال میں ضرورت نہیں ہے کچھ کریں اس کو.
गर्दन से पकड़ लेंगे. लेकिन आपके पास तो स्टेट नहीं है ना इतना ताकतवर, तो तुम माँ बाप को भी गिरा देना चाहते हो. मौलवी को गिरा दिया आपने 10 साल के अंदर, उसकी अथॉरिटी आपने कोलैप्स कर दिया, अब उसकी कोई नहीं सुनता. वो बेचारा जो भी कहता रहता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोगों ने उसको तमाशा बना दिया. लोग उससे कहते हैं बाइक का एक चक्कर लगा के दिखाओ औरतों के सामने, वो स्टार्ट और किक नहीं मार रहा है, उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हंस रहे हैं, टोपी पहना हुआ है, दाढ़ी है और किकें मार रहा है और कह रहा है कि शलवार ज़रा ऊंची कर लें, थोड़ी सी और ऊंची कर लें, आप तो टखनों से ऊंची करते हैं, हंस रहा है, ठट्टे मार रहा है और बाइक चला रहा है. तो ऐसे आदमी को सुनेगा? अपना तमाशा लगा दिया उसने. और फिर कोई आदमी उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है तो उसके 19 मुल्ला जो है उसका फतवा दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं. इसका मतलब उसकी अथॉरिटी को तो आपने बुरी तरह डैमेज कर दिया. बाप रह गए ले देंगे तो बाप को फेमिनिस्ट वगैरह बता रहे हैं कि ये बाप जो है पैट्रियार्की है, औरतों पे जुल्म करता है, बाप पे जुल्म करता है, इसकी लैंग्वेज ये है, उसकी लैंग्वेज वो है, और हम लोग आज की यूथ है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वो. तो जो रेडिकलाइजेशन है, जो तुम्हारा पावर बेस है वो तो कोलैप्स कर रही है. लेकिन जो तुम्हारा जहाँ पे तुम वीक हो, जहाँ पर वेस्ट वीक है, वहाँ उसके क्रिटिसिज्म तुम्हारे कानों में क्यों नहीं पड़ रहे भाई? उनको भी देखना चाहिए आपको. मैं ये तो नहीं कह रहा क्या ये माँ बाप ज्यादती नहीं करते या उलमा से गलती नहीं होती, सब गलत होता है, सब गलत करते रहते, सब तो गलत. मैं मतलब घरों में दीगर ऑब्जर्व करता रहता हूँ, माँ बाप जिस तरह से मतलब जो स्टडीकली होते जा रहे हैं, बच्चे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बच्चों को तो खुद इल्म नहीं है, उन्होंने तो कभी इन सब की क्रिटिसिज्म पढ़ी नहीं है. वो तो बस ये समझ रहे हैं, और उनको तो खैर ना तो एनलाइटनमेंट का पता है, ना मॉडर्नाइजेशन का पता है, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन तो बात की बात है. वो माँ बाप के मुख्तलिफ बिहेवियर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, और जब मैं समझा रहा होता हूँ पढ़ाने से लेकर हर जगह पर, तो उनका ये ख्याल होता है कि हमने चूँकि मास्टर कर लिया है, आपने मास्टर नहीं किया, हम ज़्यादा पढ़े लिखे, वो मेरी बात नहीं मानते. तो ये मैं घर में समझाता हूँ, ये देखता हूँ, तो मैंने कहा भाई ये जो माँ बाप है तुम्हारे लिए एक छतनार का तरह, तो पता नहीं, और जब तुम बिखरोगे ना तो फिर तुम्हें याद आएगा. नहीं तो इशू ये है, तो इशू ये है कि ये रेडिकलाइजेशन जो है वो ट्रेडिशन की तरफ क्रिटिकल है, रिलीजन की तरफ क्रिटिकल है. तो भाई वेस्ट की तरफ भी क्रिटिकल हो जाओ ना. मैं ये नहीं कह रहा क्रिटिकल नहीं हो जाओ, सबकी तरफ हो ना क्रिटिकल. इसकी वजह ये है भाई कि आप एक सेलेक्टिव पैकेज है जो पिक एंड चूज और बिट्स एंड पीसेस के अंदर रेडिकलाइजेशन को इनकलकेट कर रहा है. ये जो अरब स्प्रिंग है पूरी अरब वर्ल्ड के अंदर जो आई है, कैसे आई है? ये सोशल साइंटिफिक ग्रोथ की वजह से. ये सारे जो डिक्टेटर्स थे, अय्याश थे, और इन्होंने अपनी पूरी यूथ को बाहर भेजा पढ़ने के लिए. यही किया ना भाई, लाखों की तादाद में इन्होंने बाहर भेजा और बाहर से वो पढ़कर आ गए, और कोई क्रिटिसिज्म नहीं था, उनको कोई फाउंडेशन ही नहीं है. यानी कि उसको बिल्कुल पीपल विदाउट हिस्ट्री, उनकी जड़ें बिल्कुल काट के वो समझ रहे थे अय्याश कि इनको हम जब अंग्रेजी बाहर भेजेंगे. ये सारे जो मूवमेंट के अंदर आगे है ना, ये सब गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर स्कॉलरशिप पे गए हुए लोग हैं. एक स्टूडेंट ने मुझे पूरी एक लिस्ट बताई कि भाई ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है, फला तारीख को फला उसमें इसने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अमेरिका गया, फला इस पे गया, फला इस पे गया, फला इस पे, पूरी लिस्ट मौजूद है. सब बाहर के पड़े हुए, और उन्हीं डिक्टेटर्स के जिनके खिलाफ आके लड़े, उन्हीं की स्कॉलरशिप पे गए हुए लोग हैं. तो आप क्या समझते हैं कि नॉलेज जो होती है वैल्यू न्यूट्रल होती है क्या? आप पढ़ के आ जाओगे और आप तालियां पीटते रहोगे? नहीं. तो उन्होंने इसके बारे में क्रिटिकल हो गए, तो और चीजों के बारे में क्यों क्रिटिकल नहीं हुए वेस्ट के अंदर रह के? तो देखा ना उस माशरे को करीब से. डेमोक्रेसी के बारे में क्यों क्रिटिकल नहीं हुए भाई? इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्यों नहीं क्रिटिकल हुए? पॉसिबिलिटी ऑफ वोट के बारे में क्यों नहीं क्रिटिकल हुए? इन्हीं चीजों के बारे में क्रिटिकल हो गए. सारे रेडिकलाइजेशन एक ही वन साइडेड हो गया. ये कैसे हो सकता है भाई? किस तरह का दिमाग है ये? किस तरह का दिमाग है कि उन्हीं के आदमी से तुम पैसे पे, उसी के पैसों पे, उसी डिक्टेटर के पैसों पे, स्कॉलरशिप पे उसने तुम्हें भेज दिया, वहाँ आके तुम पढ़ के आ गए, इनलाइटेंड हो गए, और वापस आके उसी को गालियाँ बक रहे हो और कह रहे हो हमें जमहूरियत नहीं मिली, अब हमें जमहूरियत दो, और
ورنہ پھر اقتدار چھوڑو اور ہم اقتدار کے علاوہ کسی پہ نہیں کریں گے اور یہ وہ. اور تو دوسری کرٹیکس کیوں نہیں نظر آئی؟ یہ کون سی اویئرنیس ہے تمہاری؟ بلکہ وہ جو اسٹرکچر تھا ان کا وہ اسٹرکچر پھر بھی ان کی سوسائٹی کو انہوں نے باندھے رکھا ہے. اب جو ڈس انٹیگریشن آئی گی سوسائٹی میں وہاں پر تو اس سے نہیں تو یہ تمہارا ٹریڈیشن تھا کہ شیعہ سنی ایک دوسرے کو قتل کریں، روڈوں کے اوپر لٹا کے گلوں کے اوپر چھریاں پھیریں، یہ ٹریڈیشن تھا کیا ادھر یا ایجپٹ کا یا سیریا کا یا یہ ایجپٹ یہ لیبیا؟ یہ کب کیا بھائی؟ یہ کوئی ہواؤں خلاؤں کے اندر ہو رہا ہے ایسے ہی؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم جو جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ ریڈیکل کنفارمزم، اس کا جو اوور آل وکٹم ہے وہ تو ایسے ایک ایسا جوان آدمی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جوان آدمی کے اسٹیکس ہوتے ہیں سسٹم کے اندر کم، اور وہ سسٹم کو نقصان پہنچا سکتا ہے زبردست قسم کا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایج ہوتی ہے کم اور ڈپینڈنسی اس کی ہوتی نہیں ہے سسٹم کے اوپر. صحیح ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ہی پاورفل گروپ ہوتا ہے انسانوں کا. اور ریلیٹیولی جب انسان جوان ہوتا ہے تو وہ آنیسٹ اور نیک بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے، قربانی دینے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے، محبت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، جذباتی طور پر وہ طاقتور بھی ہوتا ہے اور جذبات اس سے بہت کچھ اچھا بھی کروا سکتے ہیں. اس کو کیٹر کرنے کا جو اس وقت سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ ہے وہ یہی سو کالڈ ریڈیکلزم ہے، کنفارمسٹ ریڈیکلزم. تو ہم اس لیے اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں. ہاں کوشچن کرنا ہے. جو ناولٹی وغیرہ آپ نے بیان کیا کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے ناولٹی کے نام پہ، یہ اکیڈمک پلین کے اوپر جو پلیجرزم لگایا جاتا ہے کہ یہ روکنے کی کوشش ہے کہ کیا چیز ہے؟ دیکھو ہاں ٹھیک ہے، پلیجرائز جو کر لیتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں پلیجرزم جو ہے وہ بنیادی طور پر ریپیٹیشن کو روکنے کی بات نہیں ہے، اس کا تعلق پراپرٹی سے ہے. تمہارا جسم تمہاری پراپرٹی ہے، تمہارا خیال تمہاری پراپرٹی ہے، تو تمہاری پراپرٹی میں کیوں استعمال کروں؟ اگر میں تمہاری پراپرٹی استعمال کروں گا تو مجھے تمہیں پے کرنا پڑے گا. تو جو پلیجرائزیشن کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی کسی دوسرے کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اچھا، مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک آدمی کا ٹیکس دوسرا آدمی استعمال کر لیتا ہے. خالد بھائی عام ہے نا، یہ اسٹیبلش ہے، اس کا ٹیکس استعمال کرتے ہیں. اگر وہ اس کا ٹیکس استعمال کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں متفق ہوں اس آدمی کی اس بات سے. اس سے اس آدمی کی وقت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ٹریڈیشن کے اندر کہ دیکھو اس آدمی نے بھی کوٹ کیا، اس نے بھی کوٹ کیا، اس نے بھی کوٹ کیا، اس نے بھی کوٹ کیا. اچھا اس نے کوٹ نہیں کیا، اس نے استعمال کر لیا، اس کا مطلب ہے یہ بھی متفق ہے اس سے. تو جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں خیال کا اختیار کر لینا، خیال کو شیئر کر لینا خیر کو شیئر کرنے کے مترادف ہوتا ہے. اور اس خیال کو بیان کرنے کا مقصد خیر کا پھیلاؤ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا. پیسے کمانے کے لیے کتاب نہیں لکھتے وہ. یہ تو آئی پی آر لکھے اس لیے جا رہا ہے کہ مطلب انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، خیال کو بھی انہوں نے کمرشلائز اور ہاں اگر سوال کریں اس کنٹینیوشن ٹوٹ جاتی ہے. آپ صرف سوال کریں، تبصرے نہ کریں. تو ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کلیم کر دے کہ بھائی یہ میرا خیال اس آدمی نے ریپیٹ کیا، تو اس کا مطلب ہے میں نے بغیر تمہاری اجازت کے، بغیر تمہیں پیسے دیے اس سے خود پیسے کما لیے. اسلامک ٹریڈیشن کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ علم کا تعلق کموڈٹی سے نہیں ہوتا تھا. بہت سارے بڑے لوگ غریب ہی رہتے تھے. آج جو ہے ایک 16-18 سال کی لڑکی کوئی خطو گیری کا خیال لکھتی ہے اور وہ چھپ جاتا ہے تو وہ کروڑ پتی ہو جاتی ہے. ایسے کروڑوں کما لیتی ہے. تو کیسے کما لیتی ہے؟ خیال کو بیچ کر. انسانوں نے خیالوں کو اس طرح نہیں بیچا. خیال کو بیچنے کا تعلق ہے پلیجرزم سے. پریکٹس جو ہے وہ پراپرٹی میں نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ پریکٹس بھی آ سکتی ہے پراپرٹی میں، لیکن سوال یہ کہ تم نے اس پریکٹس کو رجسٹر کروا لیا ہے کہ یہ تمہاری پریکٹس ہے یا نہیں.
صحیح ہے. اگر تم نے رجسٹر کرا لیا تو تم اس پریکٹس سے کما سکتے ہو, لیکن اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ تم نہیں کما سکتے. تو یہ پوری برانڈ فارمیشن ہے, اس کو میں الگ سے کروں گا. یعنی کہ تیسری جس چیز پہ ہم بات کریں گے اسی ریڈیکل کنفارمزم, وہ ہے ٹرسٹ. یعنی کہ ٹرسٹ, یعنی کہ نیکسٹ جو ہمارا ڈسکشن ہوگا وہ ہم ٹرسٹ کے اوپر کریں گے. یعنی کہ ریپیٹیشن, دوسرا جو ہے وہ ناولٹی, اور تیسرا ٹرسٹ. تو میں نیکسٹ وہ اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے, اور اس میں ہم فوکویاما کو دیکھیں گے, اس کی کتاب ہے ٹرسٹ, اسی کو بنیاد بنا کے دیکھیں گے. تو جو ریڈیکل کنفارمسٹ ہوتے ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں بیوقوف نہیں بنوں گا, کیونکہ لوگ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تم پہ جو ٹرسٹ کیا جا رہا ہے صحیح ٹرسٹ کیا جا رہا ہے یا غلط ٹرسٹ کیا جا رہا ہے؟ تو ٹرسٹ کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ یعنی کہ ٹرسٹ وردی کون ہوتا ہے, کون ہوتا ہے ٹرسٹ وردی؟ تو یہ پلیجرائزیشن کا جو ایشو ہے وہ بنیادی طور پر فنڈامنٹلی وہ ہمارے خالد بھائی جب بھی کوئی چیز لکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے نا یہ ہم نے لکھ دیا, جو بھائی اس کو استعمال کرنا چاہے استعمال کر لے, جہاں لکھنا چاہے لکھ لے, اپنے نام سے لکھنا چاہتے ہیں اپنے ابا کے نام سے لکھنا چاہتا ہے, اپنی پھپھی کے نام سے لکھنا ہے, ہمیں سے کوئی سروکار نہیں. تو اگر فرض کیا کہ ہمارا خالد بھائی کا انٹرسٹ یہ ہو کہ بھائی یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ مجھے پیسے ملے اور کل کو اس کی رائلٹی سے میرے بیوی بچوں کا گھر خرچ چلے, اور کل کو میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, تو یہ رائلٹی ملتی رہے میرے بیوی بچوں کو, تو میں نے لکھا ہے, میری محنت ہے, اس سے امت فائدہ بھی اٹھا لے اور میرے بیوی بچوں کو کچھ ملتا بھی رہے ہے. تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح انہوں نے کیا تو اس کو اس کی خیال کو کموڈیفائی ہو جائے گا نا, پھر وہ خیال کموڈیفائی ہو جائے گا. جو آدمی اس کو خیال کو خرید نہیں سکے گا وہ محروم رہ جائے گا نا اس خیال سے. اس کے اتفاق ہونے کا تعلق اس کی جیب سے ہو جائے گا. اگر اس کی جیب سے ہو جائے گا تو پھر اس اتفاق کو خریدنے, یعنی کہ اس کو اس کی کاسٹ جو بیئر کر سکے گا وہی اس خیال کو پڑے گا, اس کے اتفاق ارریلیونٹ ہو جائے گا. تو جو ٹریڈیشن کے اندر خیال ہوتا تھا اس کا تعلق اتفاق سے ہوتا تھا, نہ کہ اس کی خرید و فروخت سے. سمجھے بھائی؟ خیال کا تعلق اتفاق سے ہوتا تھا, نہ کہ اس کے کموڈیٹی سے. یعنی کہ اگر میری کوئی چیز بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں, اس سے یہ تھوڑی امپلائی ہوتا ہے کہ وہ میرے خیال سے متفق ہے. یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. خیال سے متفق نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ خرید سکتے ہیں کوئی چیز کو. سیٹینک ورسز جو لوگ خرید رہے تھے وہ اس لیے تھوڑی پڑھ رہے تھے کہ وہ اس سے متفق ہے, اس سے عدم مطابقت رکھنے کے باوجود بھی اس کو خرید رہے تھے. تو مارکیٹ میں اتفاق ریلیونٹ ہوتا ہے. آپ خوشی میں کر رہے ہو, دکھ میں خرید رہے ہو, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ خرید رہے ہو, ہے نا. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب ورلڈ کپ کا میچ شروع ہوا نا تو اس میں کوک نے ہر ملک کے اندر الگ ایڈ بنوایا. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ہر ملک کے اندر کون کون سا ایڈ چل رہا ہے یہ اس کی پہ ایک پریزنٹیشن دی. انڈیا میں کوک کا الگ ایڈ تھا, پیپسی کا الگ ایڈ تھا. انڈیا کے جتنے بھی ایڈس تھے اس کے اندر انڈیا جب بھی جیت رہا تھا, یعنی کہ دکھا رہے ہیں کہ انڈین دیکھ رہے ہیں میچ, تو اس کے اندر جن کی پٹائی لگ رہی ہوتی تھی وہ پاکستانی ہوتے تھے, اور پاکستانی عجیب منوس شکلیں ان کی بنی ہوئی اور ڈراؤنے نظر آ رہے ہیں, اس طرح کا اس کا ورژن ہوتا تھا. اور پاکستانی غصہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ چیخ رہے ہیں, اور پیپسی پی کے انڈینز دیکھ رہے ہیں, اور پھر انڈیا آخر میں جیت گیا. یہ ایڈ بنا لیے پاکستانیوں نے. جو ایڈ بنا اس میں انڈینز کی ویسی منحوس شکلیں ہوئی ہوئی تھی اور انڈین جیت رہے تھے. لیکن جو کامن تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا بھی جیت رہا ہے اور پاکستان بھی جیت رہا ہے, اور دونوں بوتلیں بھی رہے ہیں, کیونکہ ابھی میچ شروع نہیں ہوا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, پاکستان میچ ہار گیا. اب آپ کس طرح پیپسی پلائیں؟ تو پھر انہوں نے ایک دوسرا ایڈ بنایا. دوسرا ایڈ بنایا یہ کہ والا جو پاکستان جیت رہا ہے, یہ وہ فلاں, آگے سے ہٹ جا, پیچھے سے ہٹ جا, ہمیں یہ وہ یہ ختم ہو گیا.
اب ایک میلو ڈاؤن کا ایڈ جس میں ایک بچہ جو ہے اس نے غصے میں بال پھینک دی اور وہ دکھ میں جا رہا ہے یہ وہ فلاں. تو اس نے جب بال پھینکی تو جو بڈھا تھا دکان والا اس نے یوں کر کے بال کیچ کی. تو پھر جو سارے دکھی لوگ تھے پاکستانی وہ سب جو ہے اس نے بڈھے نے بال کرائی تو بچے نے پکڑی. تو پھر اس میں بیک گراؤنڈ میں گانا آیا ہے جنوں ہے اعتبار پتہ نہیں اس طرح کا, اور پھر سب دکھ میں بوتل پینے لگے اور اس میں ایک امید بھی آ گئی. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد میں انڈیا بھی ہار گیا. تو وہ انڈیا کے اندر بھی وہی اشتہار لیکن انڈین ورژن میں, یعنی کہ تم دونوں ہار گئے ہو لیکن ہارنے سے پہلے بھی تم بوتل میں پی رہے تھے اور ہارنے کے بعد بھی تم بوتل میں پیتے ہو. تو اصل میں جیت تو پیپسی کی ہو رہی ہے نا بھائی, اصل میں تو جیت پیپسی کی ہو رہی ہے. اور یہ کون کر رہا ہے یہ سب؟ یہ وہ سب ناولٹی کے خوگر ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سو کالڈ آرٹسٹ سمجھتے ہیں. آرٹسٹ نے بنایا نا یہ پیپسی یعنی کہ بزنس مین تھوڑی اتنا چالاک اور ہوتا ہے شاطر. یعنی کہ ہو سکتا ہے بزنس مین خود ہی کہے کہ یار لعنت ہے میچ ہار گیا, آج تو کچھ نہیں پیوں گا نہ میں کچھ کھاؤں گا. تو آرٹسٹ ہوتا ہے جو ان کو یہ بیوقوف بنا کے کہتا ہے کہ دکھ میں بھی پیپسی پی جا سکتی ہے. ہاں مگر جی اچھا ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے آج جو کیا ہے وہ یہ کیا, اور نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹرسٹ, اور یہ بتائیں گے کہ ان دونوں چیزوں کو مسنگ لنک کیا ہے, ان دونوں کا مسنگ لنک کیا ہے. اور یہ جو ہم پورا ڈسکورس کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاسبلٹی آف فریڈم لبرل آرڈر میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ اصل میں ہمارا پروجیکٹ یہ ہے. اس کے اندر جو پہلا ہمارا ایشو ہے وہ ریڈیکل کنفارمزم ہے. ویسے پاکستانی جو نوجوان ہیں ان کے دانت کھٹے ہو گئے, انہیں دیکھ لیا ہوگا ابھی انہوں نے ریڈیکلائزیشن. وہ سمجھ رہے ہیں کہ انقلاب جو آتا ہے یہ میسج دینے سے اور یوٹیوب کے ذریعے انقلاب آتا ہے, اور یہ لڑکیوں کے ساتھ منہ کے اوپر رنگین وہ لگا کے آتا ہے, پاکستان کا کلر منہ پہ کر لینے سے, خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ گھوم لینے سے انقلاب آتا ہے. انقلاب بھائی خون کے دریا پار کرنے کے بعد آتا ہے, اور جو انقلاب لے کے آتے ہیں نا وہ ہمیشہ حد سے گزرے ہوئے لوگ لاتے ہیں, ظلم بھی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو انقلاب کا تصور ہے نا اس کو بھی اچھی طرح دیکھنا پڑے گا. ہمارے یہاں جتنے لوگوں نے انقلاب کے تصورات پہ کام کیا وہ سارا کا سارا لیفٹسٹ انقلابی تصورات ہیں, جو کہ بولجویکس یا مینشویکس یا کیوبن یا انگولا یا چلی یا لاؤز یا پاناما یا کمبوڈیا اور ویٹنام اور کیا کہتے ہیں یا بہت زیادہ فرینچ ریولوشن کو اگر آپ پڑھیں تو آگے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جو فرینچ ریولوشنریز نے کیا ہے لوگوں کے ساتھ, زندہ لوگوں کو جلاتے تھے, زندہ رہتے تھے وہ, اور ان کا گوشت کاٹ کے دوسرے زندہ انسانوں کو کھلاتے تھے. اس طرح کے لوگ لاتے ہیں بھائی انقلاب. آپ کا نہ یہ ٹریڈیشن ہے, نہ آپ یہ کر سکتے ہیں, نہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. وہ جو ہے خالد بھائی کے ایک استاد تھے, انہوں نے ایگزامپل دے کہ بھائی یہ جو پیج ہے نا اس کو اس طرح اگر موڑ دیا گیا ہے تو اب اس کو اگر سیدھا تمہیں کرنا ہے تو اس کو یوں تم کرو گے تو یہ نہیں ہوگا, اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں ایکسٹریملی موڑنا پڑے گا تب یہ سیدھا ہوگا. ایکسٹریملی, تو وہ ہمیشہ حد کو کراس کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا انقلاب آ گیا, اسلامی انقلاب, یہ وہ فلاں, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا, انہوں نے اس طرح کا کچھ نہیں کیا تھا بھائی, اس طرح نہیں کیا تھا. بہت عرصے تک مار کھائی تھی انہوں نے, اور انہوں نے میدان میں جا کے مقابلہ کیا تھا. یہ کیا تھا, ایک دم سے شہروں کے اندر گھس گئے, سب لوگوں کو مارنا شروع کر دیا, عورتوں کو مارنا شروع کر دیا, پوری ایرسٹوکریسی کو لے آ کے ان کے گلوں پہ چھریاں پھیر دیں اور پوری کلرجی کو اٹھا کے قتل کر دیا. یہ کیا تھا, یہ کرتے ہیں یہ بھائی ریلیجنز اس طرح نہیں کرتے کام. تو یہ انقلاب کا تصور ہے بنیادی طور پر یہ بھی ایک پرابلمٹک ایشو ہے کہ انقلاب کا جو ڈھکوسلا ہم نے
بنایا ہوا, اس میں کنسیپچولائز آپ نے کیسے کیا ہوا انقلاب کو, کیا چینج کا وہی طریقہ ہوتا ہے؟ اور اگر چینج کے یہی طریقے ہوتے ہیں جو مارکسسٹوں نے کیے تو دنیا میں ایک جگہ بھی وہ سسٹین نہیں کر سکا, ایک جگہ بھی سسٹین نہیں کیا, سب جگہ شکست کھا گیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ جو ہوتا ہے نا, لوگوں کی انرجی کو کنزیوم کرنا, جوان لوگوں کو نئے 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 چکروں میں روز ڈال کر اس کو بیچارے کو بھگانا دوڑانا, اور پھر وہ بالکل ٹھنڈا ہو کے, یعنی کہ 10 سال بیچارہ وہ جدوجہد کر لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو کرنے کا ٹائم آتا ہے, یعنی کہ جب وہ 30 میں آ کے جب وہ کچھ کرنے کا میچور ہو جاتا ہے, دماغ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اس کا حوصلہ ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے. کرنے کی صلاحیت جب بھائی 40 سال میں تو جا کے مرد جو ہے وہ میچورڈ ہوتا ہے, ہی بیکم مین. 40 سال کی عمر میں اس کا دماغ صحیح طرح کام کرنا شروع کرتا ہے, تو اس وقت وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ہو سکنے کو مطلب وہ سمجھتا ہے ایک دم سے کچھ ہوگا, وہ چینج ہوتا ہے. جب ایک دم سے کچھ ہوتا ہے تو ایک دم سے ختم بھی ہو جاتا ہے. بھائی جو آہستہ آہستہ آتا ہے نا, وہ پھر آہستہ آہستہ ہی جاتا ہے. لیکن فرانس کا جو انقلاب ہے وہ تو سسٹین کر رہا ہے, مثلا انگلستان کا انقلاب سسٹین کر رہا ہے, امریکہ کا انقلاب سسٹین کر رہا ہے. نہیں, وہ جو انقلاب تھا, یعنی کہ فرینچ ریولوشنری سارے قتل ہو گئے. یعنی کہ فرینچ ریولوشنریز کو آ کے کس نے قتل کیا؟ فرینچ ریولوشنریز کو آ کے نیپولین بوناپارٹ نے قتل کیا. اور نیپولین بوناپارٹ جو ہیرو بنا کہ نہیں بنا, اور نیپولین بوناپارٹ بادشاہ بنا کہ نہیں بنا؟ بادشاہت کے خلاف ہی تو تھا نا انقلاب. اس نے کون سی جمہوریت قائم کر دی؟ نیپولین بوناپارٹ نے نہ صرف فرینچ کو مارا, پورے یورپ کی پٹائی کی, پورے یورپ کو مارا اس نے, پورا یورپ اس نے فتح کیا. اس کے بعد اس نے ایسٹرن یورپ پہ بھی حملہ کر دیا. اگر ایسٹرن یورپ پہ نہیں جاتا تو مطلق العنان فرینچ وہ تھا, بادشاہ تھا پورے یورپ کا. اور کون تھا وہ؟ بھائی بادشاہ تھا نا وہ. یہ سب کو پتہ لگ گیا تھا جو انقلاب لے کے آئے تھے, انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا بکواس بازی کرتا ہے, مارو ان کو. مارا انہوں نے. سب سے پہلے کن کو قتل کیا ہے؟ ریولوشنریز کو قتل کیا انہوں نے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھنا کہ جو انقلاب ہوتا ہے وہ اس کے نتیجے میں ایک دنیا بدل گئی اور سب لوگ ہو گئے, یہ اس کا مطلب ہے آپ نے یورپین ہسٹری پڑھی ہی نہیں. جس چیز کو ہم سسٹین کہتے ہیں وہ تو بے تحاشا دولت ہے جو کہ پوری دنیا کو کالونائز کر کے لوٹ مار کے ذریعے انہوں نے جمع کر لی, اور جہاں پہ وہ جمع کر لی انہوں نے وہاں پر وہ سسٹین ہوا وہ آئیڈیلز, اور جہاں پہ وہ نہیں لوٹ مار کر سکے وہاں سے انہیں باہر جانا پڑا, بھاگنا پڑا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے انقلاب کے خیالات آ گئے اور پوری دنیا میں انقلابی خیالات پھیل گئے, یہ بالکل بکواس بات ہے. فیکس برٹانیکا تھا, فیکس برٹانیکا جب تک تھا کسی کی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی کہ وہ برطانیہ کے خلاف کھڑا ہوتا. جب برطانیہ کو شکست ہو گئی, امریکہ نے آزاد ہو گیا, امریکہ نے کہا بھائی فیکس امریکانو. اب امریکہ کا فیکس برٹانیکا کے بعد فیکس امریکانو. امریکہ نے کہا چلو بھائی لوٹو لپیٹو اپنی سارے, آزاد کرو ساری کالونیز کو, ایسی تیسی تمہاری, آزاد کر دیا. تو سسٹین کہاں کر سکتے تھے؟ وہ امپیریلزم کو سسٹین کر ہی نہیں سکتے تھے. بھائی آپ نے کون سی توپ چلا دی, وہ سسٹین نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ 46 میں عائشہ جلال, اگر آپ جا کے پڑھیں تو عائشہ جلال کہتی ہے پنجاب یونینسٹوں کو بلا کر اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا بھائی تم لوگ کس چکر میں ہو, ہم جا رہے ہیں. کس چکر میں ہو؟ ہم جا رہے ہیں. تو وہ سب ادھر کود کے آ گئے. وہ تو تیار نہیں تھے, وہ تو کہہ رہے تھے انگریز بہادر یہاں رہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ کہنا کہ وہ بڑا انقلاب, کون سا انقلاب ہے؟ انگریزوں کو مار پڑ گئی تھی. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اس کے اوپر, ہٹلر کے پاگل پن پہ, اور اس نے مار مار کے فرینچ کو بھی تباہ کر دیا, برطانیہ کی بھی کمر کی توڑ دی, اور پورے ایسٹرن یورپ کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی اس نے. تو یورپ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ امپیریل پاور کے طور پہ رہتا. ان کے ویک ہو جانے سے آپ نکل گئے, اور آپ اکیلے تھوڑی نکلے. 92 ریاستیں آزاد ہوئی, 92 ریاستیں آزاد ہوئی. ان کی ریاستوں کی آزادی کی بنیادیں مختلف ہیں.
کی بنیاد مختلف ہے. لیکن یہ بذات خود کہ انقلاب کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے کنسیپچولائز کیا جائے یہ بھی ایک ایشو ہے, وہ بھی ہم دیکھیں گے بعد میں, لیکن ابھی ہم اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں سر آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ڈفرینس ریپوٹیشن کو ہم 2 کوشچن سے چیک کرتے ہیں, فار وٹ اور فار ہوم. ہاں سر آپ نے جب نوالٹی بتایا کہ ریڈیکل کنفارمسٹ فار وٹ کے لیے ہوگا بیکاز اٹ از ریشنل. میں بتا رہا ہوں کہ تیسرا جواز یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نئے پن کے چکر میں نہیں آتے. فرض کیا ایک 40 سال کا آدمی ہے, وہ ابھی ڈھکوسلے میں نہیں آئے گا کہ نیا پن, وہ میچورڈ ہو گیا نا, وہ بہت, اس کو پتہ چل گیا سب ان اینڈ آؤٹ. اور ایک آدمی ہے جو کہ اس چکر میں بھی نہیں آئے گا کہ ماڈرنٹی, تو اس کو یہ بتائیں گے بھائی یہ ریشنل ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. ریشنل کی جسٹیفیکیشن کہاں سے؟ ریشنل کی جسٹیفیکیشن دنیا میں وہ کنسسٹنٹلی پریکٹس ہو رہا ہے. یعنی کہ تمہیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا سب سے آسان اور ریشنل طریقہ یہ ہے کہ تم جو ہے جہاز پہ بیٹھ کے چلے, اور جہاز کے لیے تمہارے پاس ایئرپورٹس ہونے چاہیے, اور تمہارے پاس ایک ماڈرن آرگنائز انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, اور تمہارے پاس ہوائی جہاز ہونے چاہیے, تو تم جلدی سے پہنچ جاؤ گے. لیکن یہ تو ریشن صرف اس کے لیے ہوگا جو اس کو ایکچولائز کر سکے. نہیں, اس کی جو اسکوپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ریشنل تو یہی ہے, ریسورس حاصل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. آپ سب ریسورس حاصل کریں, سب لوگ جا کے محنت کریں, اور یہ ریشنلی ایکوپڈ میکینزم جو ہے, اگر فرض کیا آپ کہیں نہیں بھائی میں تو جہاز پہ نہیں جاؤں گا, میں جہاز پہ نہیں جاؤں, تو کیا آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے چلے جائیں سعودیہ. فرض کیا آپ چلے گئے تو آپ کو پکڑ کے بند کر دیں گے, میاں کہاں آ گئے, یہ نانی جی کا گھر سمجھا ہوا ہے کیا, جوتے مار کے وہ پکڑ کے بند کر دیں گے. تو اگر فرض کیا تم نے کوئی نان ریشنل طریقہ اختیار کیا, اور یا تو پھر تم کوئی سیلیبریٹی بن جاؤ کہ یہ ایک نکر پہن کے تم اپنا چیتا اور سروس شوز والوں کے وہ لگا لو, ان کے وہ پہن لو کپڑے, اور چیتا سروس چیتا پہن کے یہ صاحب حج پہ جائیں گے بھاگتے ہوئے, اور ان کے اس حج کے سفر کو اسپانسر کیا ہے سروس چیتا نے, اور آپ نیکر پہن کے نکل جاؤ, اور وہ اپنا جو وہ ہو احرام جو ہے تھیلی میں ڈال دو, یا وہیں پہ ڈائریکٹ پہنچا دو کہ وہیں پہ پہنچ کے میں پہنوں گا انشاءاللہ, اور یہاں سے بھاگتے ہو اور ہر جگہ پہ پہنچتے ہو, پانی پیو, پبلک تالیاں پیٹے تمہارے, اور تو یہ تماشا اگر تمہیں کرنا ہے تو تم پھر پہنچ جاؤ. لیکن اس میں ہو سکتا ہے تمہارا انتقالی ہو جائے اتنا بھاگنے کے چکر میں, نہیں, یا یہ کہ اونٹ پہ تم نے لکھ کے لگا لیا, تماشا تم نے کرنا شروع کر دیا. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑی سطح کے اوپر تو یہ کام نہیں ہوگا. اگر بہت بڑی سطح کے اوپر پاکستان میں سب لوگ کہیں کہ بھائی حج کے نام پہ بڑا لوگوں کو لوٹا جاتا ہے, اور یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے, کیا ہے اس کی شرعی حیثیت کہ 2 لاکھ روپے اور جمع کرائیں, میں نہیں جمع کراتا, اور میں خود ہی جاؤں گا اللہ کی راہ میں, پکڑ کے بند کر دے گی ریاست. جس طرح یہ نہیں بڑے بڑے ہمارے نیک لوگ حج پہ لے کے جاتے ہیں, ٹی وی پہ جو آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, یہ وہ نعتیں بھی سناتے ہیں, گانے بھی سناتے ہیں, تفریح کراتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. ہاں پکنک, حج ود پکنک پیکج, تو وہ جو ہے اس میں وہ اگر کہیں گے نہیں سب لوگ جائیں گے گدھوں کے اوپر بیٹھ کے اور خچروں پہ بیٹھ کے, ویزا کے بغیر تو نہیں ویزا گدھوں پہ والوں میں بھی مل جائے گا ویزا. تو اگر فرض کیا یہ ہو جائے تو اس کی اگر کوئی کمرشل ورتھ ہوگی تو اس کو بھی اکاموڈیٹ کر لے گا سسٹم. نہیں لیکن انوائرمنٹ فرینڈلی طریقہ ہے حج کرنے کا. ریشنل جو مطلب وہ جو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہوائی جہاز سے سفر کرنا سب سے زیادہ ریشنل طریقہ ہے, لیکن یہ ریشنل تو اسی کے لیے جو اس کو ایکچولائز کر سکے. جو اس کو ایکچولائز نہیں کر رہا وہ اس کو ریشنل کیوں ایکسیپٹ کر رہا ہے, جو کہ اکثریت میں وہ اس کو اس لیے کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی ایسی ہی گزاری جانی چاہیے. اس کے لیے پورا علم ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے, جو اسے کنونس کرتا ہے کہ زندگی ایسی ہی تو ہوتی ہے. ہم لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں,
ہم لوگ کتے بلیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. زندگی ایسی ہوتی ہے. تو جب آپ کنوینس ہو جاتے ہیں زندگی ایسی ہوتی ہے, تو اگر آپ کو وہ زندگی نہیں بھی ملے تو آپ کو اللہ سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ زندگی ایسی کیوں ہے, یہ نہیں مجھے یہ زندگی کیوں نہیں ملی. اس کے پیچھے پوری علمیت کھڑی ہوتی ہے, ادارے کھڑے ہوتے ہیں, پورا انڈسٹریل کمپلیکس کھڑا ہوتا ہے, اور دنیا کے ذہین ترین لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اگر دنیا کے ذہین ترین لوگ کسی اور طرف ٹلٹ کر جائیں اور وہ کہیں کہ دیکھو بھائی اس طرح تو حج جو ہے نا ایک وہ بن گیا ہے, تجارت کموڈیٹی بن گیا, اور اس کے نتیجے میں جس کے پاس پیسہ وہ 10-10 20-20 حج کر رہا ہے, جس کے پاس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ حج ہی نہیں کر پا رہا. وہ اپنی حیثیت کے حساب سے مالی قربانی دینا چاہتا ہے جو اس کی مال ہے, جتنی مالی قربانی دینا چاہتا ہے. ایک آدمی کہا بھائی میں 10 دن میں سفر کروں گا اور روزانہ جو ہے 1 کھجور کھاؤں گا اور 2 گھونٹ پانی پیوں گا, اور یہ جو میرا جانور ہے اس کا وزن کا پانی مجھے مل جائے گا, میں جا رہا ہوں. تو اس کو نہیں جانے دیا جائے گا, اس کو نہیں جانے دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ارریشنل طریقہ ہے. نہیں میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ مطلب علماء کرام کی بات کر رہا ہوں میں, کہنا مطلب اس تناظر میں کہ بھائی ریشنل تو یہ تھا نا کہ مطلب اونٹ اور خچر کے زمانے میں ہر آدمی یہ سفر کر سکتا تھا, ہر ایک کے لیے پاسبلٹی تھی یا نہیں تھی؟ جی بالکل. اور مطلب یہ کرتے بھی تھے لوگ, جیسے امام بخاری ہیں انہوں نے 3 جو ہے مطلب کانٹیننٹ کے علماء سے علم حاصل کیا, خچر کے اوپر جا کر, اونٹ کے اوپر. تو اس وقت جو ہے ہوائی جہاز تو موجود ہے, لیکن پورے عالم اسلام میں کوئی ایک ایسا عالم بھی نہیں جو 3 کانٹیننٹ تو چھوڑیں, ایک کانٹیننٹ ہی کے علماء سے وہ رجوع کر سکے, کیونکہ اس کی جو شرط ہے وہ ہے کیپٹل. تو کیپٹل کے بغیر تو سفر کر ہی نہیں سکتا. لیکن اونٹ خچر کے لیے تو کیپٹل شرط نہیں تھی, وہ تو اس کا جو ہے مطلب پیٹرول وہ تو راستے میں اس کو ملتا رہتا تھا مطلب, اور لوگ اس کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے, حاجی ہے لوگ کھلاتے پلاتے بھی تھے اس کو یہ مطلب. تو ریشنل تو وہ تھا, تو جو چیز ریشنل تھی وہ ان کو مطلب کمپیریٹیو اسٹڈی میں مطلب ریشنل نظر نہیں آتی, یا کہ وہ اسٹڈی نہیں کرتے. جب ہم ٹرسٹ کریں گے تو اس وقت ہم یہ بتائیں گے کہ اس کا ایک خاص قسم کا تعلق ہے ٹائم کے ساتھ. ٹائم, دا آئیڈیا آف ٹائم ہیز بین ریکنسیپچولائزڈ. نیوٹونین فزکس کے آنے کے بعد ٹائم کا آئیڈیا ریکنسیپچولائز ہوا ہے ویسٹرن ورلڈ میں. اس سے پہلے ٹائم کا تصور کچھ اور تھا, اور اس کے بعد آج ٹائم کا تصور کچھ اور ہے. جو تیسری دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں, تو تیسری دنیا کے اندر ٹائم کی سطح کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ٹائم کا جو دائرہ ہے وہ گھڑی کے اندر نہیں ہوتا. ٹائم ہوتا ہے شعور میں, یعنی کہ دا ریئلم آف ٹائم از کانشیسنیس. واٹ از ٹائم؟ ٹائم از دا فلو آف ایکسپیرئنسز اویئر بائی دا کانشیسنیس. صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعور جس گزرتے ہوئے وقت کے بارے میں آگاہ ہوگا, اس شعور کے لیے وہی ٹائم ہوگا. تو یہ سارت کہتا ہے کہ وہ آدمی جو ہوٹل کے اندر ریسٹورنٹ میں اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے وقت تیزی سے گزر جائے گا, اور جو اپنی محبوبہ کا انتظار کر رہا ہے اسی ریسٹورنٹ میں, اس کا وقت دیر سے گزرے گا. نہیں, تو سوال یہ کہ اسی سیم ٹائم میں اس کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا, اور اس کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اذیت میں ہے. تو اس کی بنیادی وجہ ہے کانشیسنیس آف ٹائم. تیسری دنیا کے اندر کیا ہوا ہے؟ تیسری دنیا کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو اسٹیٹ آف کانشیسنیس ہے, ٹائم نہیں, اسٹیٹ آف کانشیسنیس ہے, اسے ہم کہتے ہیں بیلیٹڈ کانشیسنیس. بیلیٹڈ کانشیسنیس کا مطلب ہوتا ہے دا کانشیسنیس آف بینگ لیفٹ بہائنڈ. ایک ایسا شعور جو مغلوب ہے اس خیال سے کہ ہم پیچھے رہ گئے. وہ خود ہی پہلے سے ہی کہہ رہا ہم پیچھے رہ گئے, اب آپ اسے کہہ رہے ہیں اونٹ پہ بیٹھ کے جاؤ, تو اور پیچھے چلا جائے گا نا بھائی. اسے تو سپر سونک جہاز سے بھی زیادہ کسی اور تیز جہاز کی ضرورت ہے. ابھی بلکہ میں وہ اخبار جہاں میں نے دیکھا کہ ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو بلٹ کی طرح ہو, کہ وہ کہ ایک بال ہو جس کو ہٹ کیا جائے گا اور وہ بلٹ کی طرح جائے گا, اس کے اندر پیسنجر بیٹھے. ایک تو بلٹ ٹرین ہوتی ہے نا, یہ ہوگی ہی بلٹ.
in itself bullet, جس پہ کام شروع ہو گیا ہے, یعنی کہ اس کے کئی ماڈلز بن چکے ہیں. ہاں, اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا جو مومنٹم ہے وہ انسان کے سانس لینے کی جو اس کو افیکٹ کر رہا ہے, کہ وہ اتنی اسپیڈ میں ہوگا کہ وہ پھیپڑے کام نہیں کر پائیں گے. بنا تو لیا انہوں نے, تو اب فرض کیا کہ پاکستانی چاہتے ہیں بلٹ بھی نہیں, میسائل یہاں سے رکھا ڈھیم مارا سیدھا وہاں پہ پہنچ, جلدی, وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے. ایک تو ویسے ہی وہ پیچھے رہ گیا ترقی کی دوڑ میں, اب ہم اسے کہیں گے تم اونٹ اور خچر ہو گیا, پھر یہ کیا, اس کا مطلب کبھی نہیں جا سکتے. وہ جو جہاز تک پہنچنا, جہاز میں بیٹھ کے پہنچنا اس کو دیر لگ رہی ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نئے نئے فقیر کو بھیک کی جلدی. تو تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں نا, جو لوگ ہیں وہ ہیں نئے نئے فقیر, ٹیکنالوجی کے فقیر. ان کو بھیک کی جلدی ہوتی ہے, جلدی مل جائے. ان کو ضروری بیٹھنا ہے بلٹ ٹرین میں, چکر کھانے کے لیے, کہیں جانا نہیں, ایسے ہی بیٹھنا کہ بلٹ ٹرین کیسی چلتی ہے, اور پھر آگے سفر نامہ لکھنا. واہ صاحب کیا چل رہی تھی, اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور چائے پی رہا تھا, اور چائے, اور جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو ایک بار بھی جو ہے کچھ مجھے جھٹکا نہیں لگا, لگتا ہی نہیں تھا کہ میں سبک رفتاری جو تھی یہ, اس میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں بالکل جنت سے ہی ہو کے آیا ہے. ہاں, سوال یہ کہ بلٹ ٹرین میں وہ جا کہاں رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے, اس سوال کو بالکل بحث نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کی سہولتیں اگر اچھی ہو جائیں گی تو لوگ زیادہ جائیں گے. لوگ زیادہ جاتے ہیں. پاکستان میں سفری سہولتیں بڑھی ہیں یا کم ہوئی ہیں, اس کے بعد لوگ اپنے خاندان کے پاس کم جاتے ہیں. میں اپنی بتا رہا ہوں, ہمارے گھر میں ایک ہمارے ابا کے بعد بائک تھی, فرانسس برنارڈ, بڑی پرانی بائک, صحیح ہے, ماموں کی تھی. ہمارے ابا کے پاس گاڑی نہیں تھی, بائک نہیں تھی, کچھ نہیں. ہمارے یہاں 2 بکرے آتے تھے, بقرعید میں 2 بکرے کٹتے تھے, تو وہ جو گوشت ہوتا تھا نا, ہمارے زیادہ تر رشتہ دار بہت دور دور رہتے تھے, کوئی کورنگی میں, کوئی اورنگی میں, کوئی بھینس کالونی میں, کوئی کہیں, تو ان سب کے گھر گوشت پہنچاتے تھے میرے ماموں جو کہ آفیسر گریڈ میں تھے اس وقت بھی, اور میرے والد جو بسوں میں جاتے تھے, اور سب کے گھر گوشت پہنچتا تھا, سب کے گھر. کیوں؟ کیونکہ بہت غریب ہمارے رشتہ دار, ان کے یہاں قربانی نہیں ہوتی تھی, اور یہ بڑے ضروری ہے. بقر عید پہ کیسے نہیں جائیں گے, یہ بالکل امپاسبل تھا کہ آپ نہیں جائیں, صحیح ہے. اب ہم 3 بھائی ہیں, بکرے بھی کاٹتے ہیں, گائے بھی, سب کے پاس گاڑیاں ہیں, اور اپنا بائکس بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, کسی کے گھر نہیں جاتے. ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے, ان کے گھر تو گائے کٹی ہے, ان کے گھر جائیں کیا ضرورت ہے, اس کے گھر جائیں گے, کہیں نہیں جاتے, سوتے رہتے. خود ہی بکرے کاٹتے ہیں اور تھک جاتے ہیں گوشت کو دیکھ دیکھ کے, پھر ماسیوں کو دیتے ہیں بہت سارا کہ تم غریبوں میں تقسیم کر لو, اور دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ غریبوں تک ان کا حق پہنچ گیا. اور غریب کا مطلب کیا ہوتا ہے, ماسی. غریب کا جو تصور ہمارے یہاں ہے, ماسی, وہ ماسی کسی کو نہیں دیتی, سب اپنے گھر میں ہی رکھ لیتی. یہ سہولتیں ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا نہیں ہے, سہولت ہونے کی کاسٹ ہے نا, سہولت کی کاسٹ یہ ہم تھک جاتے ہیں, تو ہم کہاں چلائیں گے گاڑی لینے کے, اور گاڑی کی جو کنزمپشن ہے اس کے لیے ہمیں ایک کام زیادہ کرنا پڑتا ہے. عید ہمارے لیے چھٹی کی چیز ہوتی ہے, چھٹی منانا. یہ تھوڑی وہ فضول رشتہ داروں سے جا کے ملو بے وقوفوں کے پاس. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کا مطلب کیا ہے کہ وہ چھٹی ہوتا ہے. اب وہ عید نہیں رہی. ہاں, عید کا کیا تعلق ملنے سے لوگوں سے. اور جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ میرے ماموں کے نے کبھی کسی کو ران پوری نہیں دی, اس کو ٹکڑے کیے جاتے تھے, اس کو صاف کیا جاتا, پھر اس کو بنا کر اس طرح دیا جاتا تھا کہ اسے ڈائریکٹ آپ دیگچی میں ڈال کے پکا لیں. تو آپ جو قصائی آتے ہیں وہ کس طرح گوشت بنا دیں, سب کو جلدی ہے نا بھائی. اس کا پورا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے. ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس, میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, تو وقت
یہ جو اسی لیے نہیں ہے. مساجد کے اندر جو مطلب سلسلہ ہوا ہے اجتماعی قربانی، اس میں تو جس طریقے سے کاٹا جاتا ہے گوشت، ہاں وہ تو کھانے کے قابل ہوتے ہی نہیں سر. بالکل صحیح، بالکل اور صحیح. سری پائے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، یہ آپ کو چاہیے تو اٹھا لیں. ہاں حالانکہ وہ سب حصے جو ہے 7 حصوں میں تقسیم ہونے چاہیے. ہاں آپ کو چاہیے تو اٹھا لیں، سری بھی اٹھا لیں، پایا بھی اٹھا لیں. ہاں. اور اس کا حل جو ہمارے انٹلیکچوئل نے نکالا وہ یہ کہ چونکہ اس کے نام پہ بہت غلط کام ہو رہے ہیں، لہٰذا میں پیسے قربانی کروں گا ہی. قربانی کا مطلب ہوتا ہے پیسے دینا. پیسے میں جا کے دے آتا ہوں عبدالستار ایدھی کو یا شوکت خانم میں یا یہ تھنکنگ بھی آ رہی ہے. نہیں تو بالکل پریکٹس ہو رہی ہے زبردست طریقے سے. بات ہے. ہمارے استاد کہتے تھے ہاں بھائی بقرعید کو کہتے تھے انڈسکریمنیٹ سلاٹرنگ، تو کہتے ہیں ہاں بھائی کرا ہے انڈسکریمنیٹ سلاٹرنگ. میں نے کہا نہیں سر، وی آلویز گو فار ڈسکریمنیٹری سلاٹرنگ. تو ہم سور وغیرہ کی قربانی نہیں کرتے، اور جو ہے وہ اس کی کنڈیشن ہے صرف مویشیوں کی قربانی ہوتی ہے. ہرن کی قربانی نہیں کر سکتے حالانکہ وہ حلال ہے. جراب کی قربانی نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے بھائی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، فلسفے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ وہ انڈسکریمنیٹ سلاٹرنگ، اگر ٹریڈیشن کے اندر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے نا تو ٹریڈیشن کے اندر داخل ہو کے ہی اسے ٹھیک کیا جاتا ہے. ٹریڈیشن کے باہر اگر آپ نکل گئے تو آپ کریڈیبلٹی لوز کر دو، لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے. آپ کو بتانا پڑے گا صحیح طرح قربانی کیسے کرنی ہے. اگر آپ نے کنڈیم کر دیا سب لوگوں کو تو لوگوں کے پاس وہ بنیاد نہیں رہے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کم اور قربانی زیادہ کی ہے. ہاں خالد بھائی؟ جی حج تو ایک کیا، ایک حج کیا. اب ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں قربانی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی. اور ہمارے یہاں عبادت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں تکلیف سے مرتے رہو، وہ ہوتی ہے قربانی. عبادت کا مطلب ہوتا ہے مر رہے ہو، تکلیف ہو رہی ہے، دکھ، اذیت، بھوک لگ رہی ہے. لیکن اگر کوئی کہے نہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا گوشت کھاؤ پیو کھلاؤ بھی تو خوشی ہے نا، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. نہیں یہ کیسے ہوگی، یہ کیسی عبادت ہے؟ تکلیف ہونی چاہیے، بھوکے مرنا چاہیے. تو بھائی خدا خوش ہے تم سے، کہہ رہا ہے تم بھی خوش ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی شریک کرو. تو عبادت کا ہم نے یہ مطلب نکالا ہے تکلیف. عبادت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف. مسلمانوں میں عبادت سیلیبریشن بھی کی جاتی ہے. عید سیلیبریشن ہے، سیلیبریٹ کرو سیلیبریٹ، کھاؤ کھلاؤ. نہیں یہ بہت غلط بات ہے. ہم کیوں گوشت کھائیں؟ گوشت کھانا گندی بات ہوتی ہے. ہم لوگ ایسا کریں گے بھوسی ٹکڑے کھائیں گے عید والے دن، سارا سال گوشت کھائیں گے لیکن عید والے دن نہیں. ہم تو گوشت نہیں پکایا، اور یہ کہ وہ ہم نے ان کو دے دیا غریبوں کو. غریبوں کو خود پکا کر کھلاؤ نا بھائی، اس سے محبت بڑھتی ہے. بہت ساری چیزیں تو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں قربانی کرنے کا مطلب خون وون، یہ تو بڑی گندی بات ہے. تو یہ ختم ہو جائے گی جو اس طرح ہم کر رہے ہیں نا، تھوڑے دن کی بات ہے قربانی. لیکن انشاءاللہ ہم لوگ تو مر جائیں گے جب تک کوئی ایسا مسئلہ. ہم خود تو کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کے جو بچے ہوں گے وہ نہیں کریں گے. اور جب یہ بولیں گے وہ کرو قربانی نہیں ہے، ابا جی کا دماغ سے